السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ تو حاضر ہوں ناول کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ امن اپنی پروجیکٹ کی فائل لے کر بیٹھا تو عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ زونی تہہ خانے میں بھوکی پیاسی بند ہے۔ مانے نہ مانے اس کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ اب اتنی دیر خود پر جبر کیے بیٹھا کام کرتا رہا، مگر دھیان نہ ہونے کے سبب کام بجائے ہونے کے مسلسل بگڑ رہا تھا۔ آخرکار جھنجھلا کر فائل زور سے اپنے ڈیسک پر پٹکتے ہوئے وہ اپنی اسٹڈی سے نکلا۔ اس کے کمرے کے اندر 3 پارٹیشن تھے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج، جہاں سفید رنگ کے خوبصورت تو نئے ڈیزائن کے صوفے رکھے تھے۔ سامنے دیوار پر بڑی سی LCD لگی تھی۔ پھر اندر کی جانب آ کر اس کا بیڈ روم، سامنے ہی شیشے کے دروازے کے پار اس کا اسٹڈی روم۔ اسٹڈی روم کے 2 دروازے تھے، ایک بیڈ روم کی جانب کھلتا اور دوسرا باہر گارڈن کی جانب۔ اسے پھول پودوں سے بڑی محبت تھی۔ اس کے گارڈن میں سارے پودے اسی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے تھے، جہاں وہ روزانہ پودوں کو پانی ڈالنے سے لے کر صفائی تک سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ اپنا کمرہ اس نے خود ڈیزائن کروایا تھا۔ وہ اسٹڈی سے باہر آیا تو بیڈ روم کی لائٹس آف تھی اور وہ بغیر آن کیے باہر نکل گیا۔ ٹی وی لاؤنج سے ہوتا وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ نہیں جانتا وہ کون سا جذبہ تھا کہ قدم آج خود تہہ خانے کی جانب چل دیے۔ تہہ خانے کے تالے کی ایک چابی اس کے پاس ہی رہتی تھی، مگر حیران ہوا یہ دیکھ کہ دروازے پر تالا ہے ہی نہیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسکول کے سفید دوپٹے سے ڈھکا اندھیرے میں ایک وجود لپٹا نظر آیا۔ ضرور اکثر چاچی نے دروازہ کھلوا دیا ہوگا، مگر اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ دادا جان سے بات کرنی پڑے گی۔ اسے لگا بھوک پیاس سے نڈال ہونے کے سبب اس بیچاری کو یہ تک نہیں پتا کہ تہہ خانے کا دروازہ باہر سے کھلا پڑا ہے۔ اس کے جاتے ہی نوری نے اپنے منہ سے زونی کے یونیفارم کا دوپٹہ ہٹا کر ایک گہرا سانس بھرا۔ شکر ہے میں نے ان کو تہہ خانے کی جانب آتا دیکھ لیا تھا، ورنہ قیامت آ جانی تھی۔ زونی بی بی کہاں چلی گئی ہو؟ جلدی آ جاؤ، اس سے پہلے کوئی اور قیامت آئے۔ نوری اپنی پیشانی پر آتا پسینہ صاف کرتے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، دادا جان کہاں ہیں؟ وہ باہر کے گارڈن میں آیا تو اس کی والدہ و والد دادی تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی سیریس ٹاپک پر بات کرنے میں مگن نظر آئے، لیکن اس کے قریب آتے ہی تینوں خاموش ہو گئے، مگر اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس کی توجہ اس وقت کہیں اور ہی مرکوز تھی۔ اپنے کمرے میں ہوں گے، اس کی دادی لاپرواہی سے بولی۔ نہیں ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہ نوجوان تیزی سے جواب دے ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس کی ماں فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ زونی تہہ خانے میں بھوک پیاس سے نڈال ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں دادا جان اپنی سزا ہٹائیں اس پر سے۔ ویسے بھی سب جانتے ہیں اسے بھوک برداشت نہیں ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا کتنی فکر تھی اس کے لہجے میں، جو باقی سب محسوس کر چکے تھے۔ دیکھ لیا اماں، میں کہہ رہی تھی نا امن پسند کرتا ہے زونی کو، مگر آپ مان ہی نہیں رہی تھی۔ بھائی جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو باہر کیوں جانا؟ میں چاہتی ہوں آپ کل یا سو فہیم سے زونی و امن کے رشتے کی بات کریں۔ زونی کی حصے کی جائیداد باہر نہ چلی جائے، اس ڈر سے رانی بیگم کب سے اپنی ساس کو منا رہی تھی اس رشتے کے لیے، مگر شاہین بیگم راضی نہ تھی۔ وہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی اس رشتے کا مقصد۔ اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے انہیں پتا تھا یہ رشتہ آئے گا۔ شاہین بیگم کو بخوبی علم ہے کہ زونی کی جائیداد کے حصے کے لیے ان کے تینوں پوتے ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے تک کی نوبت پر آ جائیں گے، اس لیے وہ زونی کا رشتہ باہر کرنے کا ذہن بنا چکی تھی۔ انہیں اپنے تینوں ہی پوتے بڑے پیارے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کرم جلی کے پیچھے ان کے شہزادے دست و گریبان ہوں، اس لیے وہ رانی بیگم کو صاف انکار کر چکی تھی۔ مگر رانی بیگم کی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟ آخرکار خرموں کی جائیداد کا سوال تھا۔ وہ بہن کے طور پر فکر کر ہے، حد کرتی ہو رانی تم بھی۔ شاہین بیگم فوراً ہی رد میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ جبکہ سامنے کھڑا امن الجھ کر انہیں دیکھ رہا تھا، مانا وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی، مگر بہن اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ اماں میرا بیٹا اس کی فکر میں گل رہا، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ فیض بخش اپنے بھرمدار آواز میں خفت کی بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہاں وہ بھوک پیاس سے مر رہی ہے اور یہاں یہ لوگ آرام سے بیٹھ کر چائے بسکٹ کھاتے ہوئے رشتے طے کرنے میں لگے ہیں۔ حد ہوتی ہے کوئی بے حسی کی بھی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا دونوں مٹھیاں غصے سے بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ غصے سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو لاؤنج سے ہوتا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہاں اندھیرا چھایا تھا، مگر ہلکی ہلکی سی سسکیوں کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی۔ اس نے فوراً لائٹس آن کی تو زمین پر کالی چادر میں لپٹا نازک سرابا خود میں سمٹا نظر آیا۔ لائٹس ہونے پر اس نے چونک کر نظر اٹھائی۔ امن اور اس کی آنکھیں ملی، ان آنکھوں میں شدید قرب اور ڈوریں نمایاں تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان آنکھوں میں وحشت اتری، جیسے وہ ڈر گئی ہو اسے۔ تم اندر کیسے آئی؟ وہ گھوری سے نوازتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چادر کے پلو میں کیا بندھا ہے؟
امن کی نظر اس کی چادر کے کنارے پر گئی جہاں گرہ بندی نظر آئی۔ چادر میں کوئی ساتھ لائی تھی وہ لڑکی اپنے، کچھ نہیں، وہ نفی میں ساتھ لاتے تیزی سے گرہ والی سائڈ کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے بولی۔ وہ ڈری سہمی سی لگی امن کو، مگر معصومیت کا ناٹک گمان کر زیادہ توجہ نہ دی۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور گاؤں کو دھوکہ دے کر اپنے یار کے ساتھ بھاگے وہ معصوم ہو، یہ کیسے ممکن؟ امن یہی سوچ ہونٹ سکیڑے بغور اسے دیکھنے کا۔ اس کی کنیز تھی جو چاہے کر سکتا تھا اسے سزا دینے کے لیے۔ اپنے قدم اس نازک سی لڑکی کی جانب بڑھانے لگا تو ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میری کسی چیز کو اپنے گندے ہاتھوں سے چھونا مت، سمجھی؟ وہ پیچھے کی جانب ڈرتے ڈرتے قدم لے رہی تھی۔ جتنے وہ قدم لیتی دور بڑھانے کے لیے امن اتنا ہی قریب آتا۔ اچانک پیچھے راستہ ختم ہوا اور وہ بیڈ پر گرنے لگی۔ ابھی وہ گرتی کہ پھرتی سے امن اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر گیا۔ اس کی سانسیں مارے خوف کے گہری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے مٹھی میں بھینچا۔ اسے لگا وہ ہاتھ لگائے گا تو پتھر کی بن جائے گی، اتنا خوفزدہ تھی اس سے۔ اگلے ہی پل اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کر اپنی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کرتے سختی سے حکم صادر کیا، کان کھول کر سنو، تمہاری حدود صرف میرے کمرے کے لانچ تک ہے، اس سے آگے تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ اس کا نازک وجود امن کی ساتھ میری دیکھ مزید لرزنے لگا تھا۔ پہلی بار نہیں دیکھ رہی تھی اسے، اس سے پہلے بھی ایک دو بار اسکول سے آتے جاتے وقت دیکھا تھا، لیکن تب وہ خوبصورت لگا تھا، اور آج تو مانو اس کی وہ خوبصورتی غائب ہو گئی ہو۔ وہ صرف جلاد معلوم ہو رہا تھا اسے۔ وہ بھولی نہیں تھی یہی وہ جلاد تھا جس نے رافع کے پاس نہیں جانے دیا تھا اسے۔ دوسرا، نظر نیچے رکھو گی میرے سامنے تم۔ امن نے بھی اسے پہلا رول سمجھایا ہی تھا کہ اس کی معصوم آنکھوں سے نظریں ملی، اس کی بھیگی پلکیں، ان میں جھلکتی معصومیت امن کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ بھلا ایک بد کردار لڑکی کی آنکھیں اتنی معصوم کیسے؟ وہ یہی سوچ الجھا۔ فوراً تھوڑی سی اپنی انگلیاں ہٹاتے ایک قدم پیچھے ہٹ کر برمی سے دوسرا حکم صادر کیا۔ وہ نظر جھکا کر اس بات میں سر لانے لگی، چادر ہٹاؤ اپنی۔ بغور اس کے وجود کو تکتے جب امن نے سختی سے کہا تو مقابل کو اپنی سانسیں رکتی معلوم ہوئی۔ ایک عجیب سا تجسس تھا اس لڑکی کو دیکھنے کا۔ آخر ایسا کیا خاص ہے اس لڑکی میں جو کوئی خوشی خوشی اس پر اپنی جان لٹا گیا؟ جان لے لیں، وہ روتے ہوئے بولی، میرے کسی کام کی نہیں، سپاٹ سے لہجے میں جواب آیا۔ تو نکاح کر لیں، فوراً ہی روتے ہوئے دوسری تجویز دی۔ تم جیسی سے نکاح، اس کی جرأت دیکھ امن کو 240 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ ایک عام سی حویلی کی لونڈی ہو کر وہ حویلی کے بڑے شہزادے سے نکاح کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ ایسا کرنے کی تو کبھی کسی لونڈی نے جرأت نہ کی تھی آج تک، جو وہ نازک جان کر گئی تھی۔ امن کو یقین آیا۔ اگلے ہی پل اپنی حیرت پر قابو پاتے حقارت بھرے لہجے میں گویا ہوا، تو پھر فرار ہونے کا راستہ فراہم کر دیں۔ جب وہ تجاویز وہ نہ مانا تو فوری خود کو اس حرام زندگی سے بچانے کے لیے تیسری تجویز دی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا تمہارا، لونڈی ہو کر اپنے ہی سردار سے فرار کا راستہ مانگ رہی ہو۔ جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ صاف کرتے تعجب و مضحکہ خیز انداز میں بولا۔ اس کا ہاتھ بالکل صاف تھا، پھر وہ صاف ہاتھ کو رومال سے رگڑ کر صاف کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ سکی کیا اس کے لیے کیونکہ اسے چھوا تھا؟ تو پھر ابھی وہ چوتھی تجویز پیش کرنے لگی تھی۔ مقابل کا ضبط جواب دے گیا، شٹ اپ، جتنا کہا اتنا کرو، چادر ہٹاؤ، اور اگر مجھے اپنی بات اس پر دہرانی پڑی تو انجام سوچ لینا۔ اس بار وہ دھمکی امیز لہجے میں گرجدار آواز میں دھاڑا تو وہ مزید سہم کر سر جھکا گئی۔ سر جھکنے کے سبب چادر پیچھے کی جانب ڈھلکنے لگی۔ وہ کالی چادر سر سے ڈھلک کر کندھے پر آن پہنچی، پھر کندھے سے نیچے گر گئی۔ چادر کے ڈھلکنے کے ساتھ ساتھ امن کی آنکھیں بھی سفر کرنی تھی۔ اب اس کے سامنے کھلے بال، سرخ آنسوؤں سے تر چہرے، ڈھیلے ڈھالے عام سے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس لمحے عافیہ کا شدت سے دل چاہا خود کو آگ لگا لے۔ اپنے وجود پر سیاحت کرتی اس کی نگاہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، لگا جیسے انسان نہیں کوئی دکان پر رکھا شو پیس ہو۔ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ۔ امن کو اس میں کچھ خاص محسوس نہ ہوا، جبکہ اس نے بغور سر تا پاؤں جائزہ لیا تھا اس کا۔ اتنی عام سی تھی وہ لڑکی کہ اگر کسی کی کنیز نہ ہوتی تو شاید اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ وہ تو اس قابل بھی نہ لگی ایک نگاہ بھر کر دیکھے۔ اس کے حکم دینے کے باوجود وہ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہی۔ سنتی کام ہو کیا؟ وہ ہر بات دہرانی کیوں پڑ رہی ہے مجھے؟ وہ دانت پیستے ہوئے سب سارنے لگا۔ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کیا جانے اس کے کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ وہ بیچاری تو خود بھوکی پیاسی نڈھال سی تھی۔ اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ڈرے ڈر لہجے میں نظر جھکائے پوچھنے لگی، باہر صوفے کے پاس فریج رکھا ہے، اس میں سے لے آؤ۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ فریج کیا ہوتا ہے؟ آخری سوال وہ جھنجھلائے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی جی۔ وہ اس بات میں سر لا کر فوراً پانی لینے گئی۔ اس کے جاتے ہی امن نے چادر اٹھائی اور اس پر بندی گرہ کھولی۔
जैसा कि उम्मीद थी। इसमें नीला तोता था। उसने देख कर भी अनदेखा कर वापस गिरा बांध दी और चादर वहीं जमीन पर डाल दी। अभी आगे बढ़ता कि दिल अटका, जैसे कुछ गलत किया हो। न जाने कि उस लड़की की चादर जमीन पर गवारा न हुई दिल को। उफ, चिल्लाकर वापस पलटते चादर उठाकर बेड पर डालकर चल दिया। वो पानी लाई तो मुकाबिल स्टडी में जा चुका था। बगैर ज्यादा सोचे समझे वो स्टडी में से पानी देने चली आई। तुमसे कहा है ना तुम्हारी ये दूध लाउंज तक है। बगैर नॉक किए वो स्टडी में मुंह उठाए आई कैसे? मजीद नौजवान वो से पेपर का याद दहानी कराने लगा। जी, अमन का लाल पीला चेहरा देख वो इस कदर डर गई कि हाथ कप कपा गए। हाथ कप कपा जाने के सबब सारा पानी अमन पर गिर गया। माजरत, वो बहुत डर गई थी। वो लोग जब डर जाते हैं तो उनका ज़हन काम करना छोड़ देता है। वो भी इन्हीं लोगों में से एक थी। उसने सामने टेबल से तेजी से सफ़ेद टिश्यू उठाए, मगर उल्लत व आज़र दिमागी न होने के सबब सब टिश्यू की जगह उसके काम के पेपर उठा बैठी। रहा सा इन्हीं पेपर से इसका कुर्ता हड़बड़ाहट के साथ साफ करने लगी। ये क्या कर रही हो? अमन का गुस्सा तो सभी नेज़े पर पहुंच गया था। वो पहले ही काम नहीं कर पा रहा था और थोड़ा बहुत जो किया था ऐसे तो अब कुर्ता साफ हो चुका था। गेट आउट, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। वो खड़े होकर जोर से दौड़ा, जिस पर वो बेचारी आंखों से गिरते मोती अपने हाथ की पूंछ से बेदर्दी से रगड़ती तेजी से बाहर निकल गई। शिट, वो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर शदीद गुस्से से चीखा, मुझे बैतुल खला जाना है। वो कब से बर्दाश्त कर रही थी मगर अब हद हुई थी उसकी बर्दाश्त की। माना एक लड़के से बोलने में शदीद झींप आ रही थी मगर अब हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि मजबूरन बोलना ही पड़ा। क्या गाड़ी में चलने वाले लाउड म्यूजिक सबब वो सुन नहीं सका था। मैंने कहा मुझे बैतुल खला जाना है। म्यूजिक झुंझलाकर बंद करते तेजी से बोली, अब मैं इस पहाड़ी इलाके में वॉशरूम कहाँ ढूंढूं? तुम्हारे लिए सब्र करो, वो बेजारी से कहता वापस म्यूजिक ऑन कर। क्या सब्र नहीं कर सकती? प्लीज कुछ करो। दोबारा म्यूजिक बंद करके वो मुकाबिल की जानब एक मिनती अंदाज बोली, कहा था पानी मत पियो। वो हैंडसम लड़का बरमी से बोला, अरे लेक्चर बाद में दे लेना अंकल, अभी गाड़ी रोको। वो एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखकर भीगते वफत भरे लहजे में उजलत से बोली, उफ, थोड़ा वेट करो, इन पहाड़ों से निकलें तो देखते हैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बाजन वो सीट से टेक लगाकर दोनों होंठों को एक दूसरे से रगड़ने लगी। उसकी पेशानी पर पसीने चमकने लगे थे। तुम या कुद्दूस पढ़ती रहो, सफ़र के दौरान पढ़ने से आसानी होती है। मैं अक्सर सफ़र करता हूँ तो यही पढ़ता हूँ। अगर वॉशरूम की आदत सफ़र के दौरान लाक हो जाए तो बहुत मदद मिलती है। उसके बताते ही जूनी फ़ौरन या कुद्दूस का विद करने लगी। कुछ ही लम्हे में जैसे सुकून आ गया जिस्म को। वो कुछ देर रुक सकती थी लेकिन उसने विद ना रोका। मगर शामी जैसे ऐश लड़के को अल्लाह वाली बातें भी आती हैं, ये बातों से हैरान कर गई थी। और कितने रंग थे इस लड़के के और कितनी गहराई थी इसमें। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी। पहाड़ी इलाका खत्म हो चुका था। साथ चलूं? उसे नहीं पता क्यों मगर वो पहली लड़की थी जिसकी फिक्र थी, ज़रूरत नहीं। वो तेजी से कहकर गाड़ी से उतरकर चली गई। उसके इनकार के बावजूद दिल मुतमईन नहीं हुआ था। वो लड़की है, मेरे खानदान की इज्जत, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता, वो भी सुनसान जगह पर। जैसे खुद को मुतमईन कर रहा हो, ये बताकर कि इसकी फिक्र की वजह खानदान की बेटी होना और कुछ नहीं। मैं इसके मना करने के बावजूद भी वॉशरूम के लकड़ी के दरवाजे के बाहर पहरेदार बनकर खड़ा हो गया था। दूनी बाहर निकली तो इस नौजवान को अपने बिल्कुल सामने खड़ा देख बहुत अनकंफर्टेबल हुई। वॉशरूम साफ है? अपनी झिझक मिटाने के लिए शामी ने तेजी से सवाल किया। वो नहीं जानती शामिर भी इतना ही अजीब किया था जितना वो, मगर उसने ज़ाहिर न किया। हाँ बस ठीक है, तुम्हें भी जाना है क्या? क्यों, मैं इंसान नहीं? मुझे हाजत नहीं हो सकती? वो कहकर तेजी से अंदर चला गया। दुनिया इस से पास रखी बाल्टी की जाने बढ़ी। लो मैं धुला दूँ। ये लो साबुन। धोनी की मुश्किल पेश आ रही थी। ये देख वो खुद मदद की ऑफर करने लगा। साथ अपनी जेब से छोटा साबुन निकाल कर उसके आगे किया। शुक्रिया अंकल। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपने हाथ धोए। उसकी दूधियाई रंगत पर पड़ता सफ़ेद शफाफ पानी एक दो लम्हों के लिए शामिर की नज़र ठहरा गया था। मुँह भी धुला दूँ? उसने कहकर अपने हाथ उसके आगे किए। वो बाल्टी से पानी निकालकर एक मग के जरिए उसकी मदद करने लगा। मुँह धोकर वो अब काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। मेरे भी धुला दो। वो खूबरो नौजवान अब अपने हाथ आगे करने लगा। खुद धो लो, उस पार से लहजे में बोली। मैंने मदद की है तुम्हारी, फौरन जताया। मैंने थोड़ी मांगी थी, बेनियाजी से कंधे उठकाते हुए जवाब दिया। गलती होगी, आइंदा नहीं करूँगा तुम्हारी मदद। वो खासा दांत पीसते हुए बोला। इतने सीधे मत बनो ताड़ू अंकल। खूब आंखें सेंक रहे थे। तुम वो क्या समझता है, जूनी नहीं जानती कैसे देख रहा था उसे। तुम भी सेक लो, किसने रोका है? मुकाबिल छोटी आंख कर स्मार्ट मुस्कुरा चेहरे पर सजाए बेनियाजी से ऑफर देने लगा।
سوری انکل، آپ میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ اسی کا جوتا اسی کے ساتھ دے مارا، نہایت مغرور انداز میں کہتی، تپانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ گاڑی کی جانب چل دی، جبکہ مقابل اس بات میں سر لاتے ہوئے ہونٹ سکیڑنے لگا۔ امن لاؤنج میں آیا تو عافیہ کو نڈال حالت میں صوفے پر لیٹا ہوا دیکھا۔ کنیزوں کی جگہ مالک کے قدموں میں ہوتی ہے، شاید اس بات کا اس نئی کنیز کو علم نہیں تھا۔ وہ تو اس کے مہنگے صوفے پر بے سود سی لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارے ابا جی نے نہیں دیے یہ صوفے؟ وہ چپ نہ رہ سکا، اس کی آواز میں دبا دبا غصہ سرمایا تھا۔ ہاں، امن کی آواز سن وہ بکھلا کر صوفے سے دڑام کر کے نیچے گری۔ اس کی کمر کونی میں لگ گئی تھی، اس کے باوجود تیزی سے کھڑی ہوئی۔ وہ صرف 15 سال کی کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی بالی عمر اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اوپر سے اس کا دھان پان سا وجود۔ اس کی قمیض کا گلا کافی گہرا تھا، جس کے سبب اس کی ہڈیاں ابری ہوئی الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی کمر کو ایک ہاتھ سے مسلتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کچن سے جا کر کھانا لے آؤ جلدی، اور دیکھنا آلو زیادہ ہوں سالن میں، اس کی سختی سے کہتے ہوئے اس بات میں سر لا کر باہر جانے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ دروازے پر جا کر رکی تو مقابل جز بز ہو کر پوچھنے لگا، میری چادر؟ وہ اس کی سے اس کی جانب موڑ کر منمنائی، جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا ڈھونگ کیوں کر رہی ہو؟ یہ چادر گھر سے کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگتے وقت یاد نہیں آئی تھی تمہیں؟ بڑی آئی شریف بننے والی، یہ دوپٹے اور چادریں شریف زادیوں کے لیے ہوتی ہیں، تم جیسیوں کے لیے نہیں۔ اب جلدی جاؤ، ویسے بھی رات کا وقت ہے، سب سو گئے ہوں گے۔ امن نے خاصا جھاڑ پلائی تھی اس بیچاری کو، وہ بھی اپنے آنسو کو پیتی نظر جھکا کر باہر چل دی۔ حویلی میں وہ ایک دو بار پہلے بھی آ چکی تھی، جب سیلاب آیا تھا اور سارے کسانوں کی زمینیں سیلاب کی نظر ہو گئی تھی، سوائے ابراہیم بخش چودھری کی زمینوں کے، کیونکہ اس نے دانی سطح پر اپنی زمینیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریب کسانوں کی زمینوں کی طرف موڑ دیا تھا، اور بعد میں 3 دن تک حویلی بلا کر سارے غریب کسانوں کو کھانا کھلا کر خوب اپنا احسان جتانے لگا۔ اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا اس تھوڑے سے دیے سادے و سوکھے چاولوں سے، اس لیے وہ ملازمہ کے پیچھے پیچھے کچن تک جا پہنچی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایسے کچن سے اسے دھتکار کر واپس بھیجا گیا تھا۔ ماضی کی تلخ یاد آنے پر اس نے جھرجھری لی۔ جب وہ کچن پہنچی تو وہاں 3-4 عورتیں موجود نظر آئیں۔ کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک سپاٹ سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ان کو بھوک لگی ہے، وہ تیز بولی، ساتھ ساتھ وہ اپنی نازک کمر مسل رہی تھی جس میں خاصا درد ہو رہا تھا۔ رک دیتی ہوں، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آلو زیادہ ڈالنا، آپ ہلکے سے بولی۔ ضرور بہت محنت کی ہوگی، اس لیے آدھی رات کو بھوک لگ گئی۔ ان میں سے ایک عورت مذاق خیز انداز میں بولی۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے عافیہ کی نظریں جھک گئی تھیں، جبکہ باقی دونوں عورتیں کہہ لگائے بغیر نہ رہ سکتی۔ دیکھ رہی ہے اس کے لچھن؟ دوپٹہ تک پہن کر آنے کی زحمت نہ کی، دوسری والی گندے اشارے کرتے بولی۔ تو عافیہ کا دل جا کے زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنسے۔ ویسے کیا قسمت پائی ہے اس نے؟ یہ پہلی کنیز ہے جسے بڑے سردار نے اپنے پوتے کو دی ہے، خاندان کے سب سے کڑیل و خوبصورت نوجوان کو، ورنہ باقی سب کے نصیب میں تو بڈھے آتے رہے ہیں۔ تیسری والی سالن نکالتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ ان کی جائزہ لیتی نظریں عافیہ کو پل پل موت سے امکنار کر رہی تھیں۔ وہ تو پیٹ بھر کھانا اور عزت دار زندگی کے خواب کے حصول کے لیے گھر سے بھاگی تھی، مگر یہ کہاں پہنچ گئی وہ؟ اس اتفاقوں بھری زندگی ہی اچھی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے حال پر ترس کھانے والا، بلکہ الٹا عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے بر نہ کھڑی ہو وہ۔ جب حویلی کی عورتوں کا یہ حال تھا تو دن کی روشنی میں ہمارے اسے کس نگاہ سے دیکھیں گی؟ یہ سوچ جیسے جسم سے ریحان نکلی ہو۔ تو دیکھ نہیں رہی؟ آدھی رات کو آن پہنچی ہے کھانا لینے؟ دوسری والی ایک آنکھ مارتے ہوئے موقع مانا انداز میں گویا ہوئی، اور پھر تینوں خوب ہنسنے لگی۔ اب تو روز آیا کرے گی، تیسری نے اس کے نازک وجود کو دیکھ ضد کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے کتنی بار؟ وہ سالن کی ٹرے عافیہ کو دیتے ایک ابروج کھا کر چھیڑنے والے انداز میں پوچھ لگی۔ اس کا سوال سن شرمندگی مارے اس کی نظریں جھک گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے دھندلی آنکھوں کے ساتھ ٹرے پکڑ لی۔ جب وہ واپس لوٹی تو امن کو کمرے کے باہر کھڑا اپنا منظر پایا۔ اتنی دیر لگتی ہے کھانا لانے میں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مقابل نظر جھکا کر اس کے آگے لال کپڑے سے ڈھکی ٹرے بڑھانے لگی۔ اس کی گیلی پلکیں مقابل نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پیچھے آؤ۔ مزید ڈپٹے بغیر وہ آگے بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ امن اسے تہہ خانے کی جانب پیچھے کے راستے سے لے جانے لگا۔ اچانک امن نے گاڑی کا حال سنا۔ وہ پیچھے مڑا تو حویلی کے پیچھے کے دروازے سے گاڑی اندر لوتی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں جب گاڑی میں بیٹھی لڑکی پر نظر پڑی۔ شامین نے گاڑی پارک کی تو زونی تیزی سے گاڑی سے اتری۔ اف، ایک تو یہ کالا بلّا ہمیشہ رشتہ کاٹ جاتا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے منہ ہی منہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ
बड़बड़ाई। कहाँ से आ रही हो तुम? अमन की सबसे पहले निगाह उसके कपड़ों पर गई। पैंट शर्ट पहनी वो लड़की इसका ब्लड प्रेशर हाई कर गई थी। यहाँ इसकी फिक्र में वो घुले जा रहा था और वो लड़की वो शामिर के साथ घूम फिर रही थी। वो कैसे आग बगोला ना होता। ऊपर से उसकी नाजेबा लिबास। वो खामोशी से उसे नजरअंदाज करते खाने की जानब बढ़ जाना चाहती थी कि अमन ने तेजी से इसका रास्ता रोककर दबे दबे गुस्से में सबसार किया। सोते नहीं हो क्या तुम? इतनी रात को क्यों जिन्नों की तरह घूम रहे हो? उसके सवाल गुस्से को मुकम्मल इग्नोर कर दुनिया जहान की कोफत अपने लहजे में समय मुंह बसूरते हुए पूछने लगी। क्या? अरे हाँ। अरे कहाँ? अच्छा हाथ तो छोड़ो। अमन के सीने में आग लगी हुई थी। उसे शामिर के साथ दे। उसकी कलाई मजबूती से पकड़कर अंदर की जानब तेजी से ले जाने लगा। धूनी मुसलसल हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी थी मगर उसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी वो चाह कर भी छुड़वा न सकी। उस जानब शामिर को उस लम्हे खामोश करा। अमन को इसे जराना अंदाज में अपने साथ ले जाता देख करा। फिर एक गहरी सांस ली। कौन नहीं जानता था वेली में अमन और जूनी का रिश्ता टॉम एंड जेरी से ज्यादा मजबूत है। इसलिए वो सर झटकता आफिया को एक निगाह दे खामोशी से वहां से चला गया। आफिया बेचारी खाना लिए उल्टी खड़ी थी कि अब इसे क्या करना है। अब अमन के पीछे जाना है या यहीं खड़े होकर इसका इंतजार करना है कि दोबारा वेली का दरवाजा खुला। एक और गाड़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। ओ हेलो, इसमें खाना है। इस गाड़ी से एक डार्क ग्रीन रंग की हुडी और सफेद पैंट में मलबूस नौजवान उतरा। आप क्या उसे जानती थी? वो शहरोज था, इस हवेली का तीसरा शहजादा जो एक अनीस के बदन से जना था। वो शहर में हॉस्टल में रहा करता था। उसने आफिया को सर तपांव बगौर देखते मुस्कुराते हुए सवाल किया। जी। वो फौरन अस्पात में सारे लाने लगी। और तुम कौन हो? पिछली बार आया था तब तो नहीं देखा था मैंने तुम्हें। हवेली का वो वाही शख्स था जो आफिया से मुस्कुरा कर बात कर रहा था। वो मैं उसके मुस्कुरा कर बात करने के बावजूद वो डरी हुई थी। अच्छा खाना खाते वक्त बता देना। भी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो तेजी से कहता अंदर जाने लगा जबकि मुकाबिल इसकी वो स्कूल जी निगाह से ताक रही थी। चलो, मुझे भूख लग रही है, वो इजलत से बोला। साथ साथ जोर दिया साथ चलने पर। तो वो डरी सहमी लड़की उसके पीछे चल दी। कहाँ गई थी तुम? शामिर के साथ। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अपने कमरे में लाकर उसका हाथ छोड़ते रूबरू खड़ा होकर गुस्से से डांटते हुए सवाल किया। काले बिल्ले, तुम ना तो मेरे बाप हो ना शोर। तो टेक इट इजी। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसका गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। ये देखने के बावजूद भी उसने जरा सल कबूल न किया बल्कि उल्टा मुस्कुराते हुए लापरवाही से बोली। उसके जुमले सुन अहमद दांत भी इससे तेजी से बोला। माना बाप शोर नहीं मगर फिर भी मेरी इज्जत हो तुम। बिल्कुल इसी तरह शामिर की भी हूँ। मत भूलो तुम और शामिर एक ही मकाम पर फायज हो। नायत ठंडे मगज जताते हुए जवाब दिया। साथ साथ मुड़कर जाने लगी। सुबह इसका पेपर था और उसने बुक तक खोल कर नहीं देखी थी। वो जल्द से जल्द तहखाने में जाना चाहती थी ताकि कुछ पढ़ाई कर सके। तुम्हें तहखाने से शामिर ने बाहर निकाला? हमने दोनों कज़न से अमन की ज़रा भी नहीं बनती थी, खासतौर पर शामिर से। वो जानना चाहता था क्या चल रहा है शामिर और उसके दरमियान। शामिर जैसे मतलबी और मगरूर शख्स बगैर किसी मतलब के जूनी को दादा के हुक्म के खिलाफ जाकर बाहर क्यों निकालने लगा? ऐसा कुछ था जो इनके दरमियान चल रहा था और इसे खबर नहीं। यही सोच वो मजीद आग बगोला हुआ। ऊपर से जूनी का ठंडा लहजा और शामिर को इसके बराबर कहना इसके गुस्से के पारे को मजीद हाई कर गया। उसका नाजुक बाजू तो बोझ कर वापस अपने रूबरू खड़ा करते दांत पीसते हुए सबसार किया। उसके गुस्से का पता उसकी सुर्ख होती नाक और गाल दे रहे थे। हाँ, कोई और लड़की इसकी जगह होती यकीनन इसके गुस्से से डर जाती मगर मुकाबिल जूनी थी। बजाय डरने के इसके लाल होते चेहरे पर वो खासा महसूस हुई। मजा आ रहा था उसका लाल पीला चेहरा देख। उसका गुस्सा बता रहा था थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो है वो इसकी जात में और यही तो वो चाहती थी। खासा लापरवाही से जवाब देते इसका हाथ अपनी बाजू से झटका। और मैं जान सकता हूँ क्यों? उसके एक हाँ कानों में धुआं निकाल की थी मुकाबिल के। वो तैश में आकर उसकी नाजुक कलाई पकड़कर कमर के पीछे ले जाकर मरोड़ते एक एक लफ्ज चबा चबा कर पूछने लगा। हमने गुस्से में अमन को ये भी ख्याल ना रहा कितना करीब आ गया इसके। उसकी अचानक नजदीकी से जूनी भी एक लम्हे के लिए साकत हुई। उसकी गुस्सीली निगाहें जूनी के चेहरे पर गड़ी थी। लग रहा था बस अभी खून कर देगा इसका। तुमसे तो आज तक मेरे लिए स्टैंड लिया जा नहीं सका, अब जब दूसरा ले रहा है तो तुम्हें इस पर भी मसला है। माना उसकी नजदीकी दिल दिमाग को एक नए शहर में जकड़ गई थी मगर वो अपना मकसद नहीं भूल सकती थी। फौरन ही मुंह बसूर कर मुकाबिल के अंगारे पर साथी आंखों में अपनी बिलोरी आंखों से झांकते लापरवाही से गोया हुई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसके हाथ को बेदर्दी से मरोड़ते बेफर कर कहा। अगले ही पल वो दर्द से करा कर बोली। हाँ काले बिल्ले, तकलीफ हो रही है मुझे। आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्यों निकाला उसने तुम्हें बाहर और कहाँ लेकर गया था अपने साथ तुम्हें? उसके दर्द से कराते चेहरे को बगौर देख रहा था वो मगर तरस न खाया। जानता जो था हिंदी छोई मोई नहीं है वो जितना जाहिर कर रही है इस वक्त। उसे कहीं ज्यादा तकलीफ वो हंसते हंसते सह सकती है।
تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے کالے بلے؟ اگلے ہی پل آنکھوں میں شرارت سے جائے ایک ابرو اچکا کر محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یقیناً اس کی وہ مسکراہٹ جلے پر نمک کا کام کر رہی تھی۔ کیا کچھ چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ اس کی زلفوں میں الٹے ہاتھ کی انگلیاں الجھا کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگاتے مدھم سے لہجے میں استفسار کیا۔ امن مزید طاقت آزمائی نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ، اس لیے روش بدلی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے بغیر جواب دیے جانے نہیں دینے والا تھا اسے۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، ایسی آگ کہ اس میں خود بھی جلے اور اسے بھی جلا دے۔ اس لڑکی کی گہری ہوتی سانسوں کی مہک، اس کی نزدیکی، اس کے ہاتھوں کا لمس، کمرے میں چھایا ایک رومانی سحر، ہر ایک چیز اس لڑکی پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ تر کر کے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی دور کر جیسے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا، نظر اچانک بیڈ پر رکھی چادر پر گئی۔ اس چادر کو دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ وہی چل رہا ہے جو تم اور تمہاری کنیز میں چل رہا ہے، اب ہٹو۔ وہ اس چادر کا بیڈ پر ہونے کا غلط مطلب اخذ کر گئی تھی۔ کم سے کی ملی جلی کیفیت سے سرشار ہو کر ایک ہی پل میں اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے جھٹکا۔ امن کو سمجھ نہیں آیا اچانک اسے ہوا کہ اس کی بلوری آنکھوں میں سرخ ڈوریں ابھر آئی تھی۔ جس طرح کا دور و جھنڈار سے وہ چیخی تھی، مقابل اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہاں ابھی وہ کنفیوز ہو کر اسے تک ہی رہا تھا کہ ایک ہی پل میں اس نے کمر کے پیچھے بندہ اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے آزاد کرا کے پلک جھپکنے جتنی دیری میں اپنی لات اس کے گھٹنے پر گھما کر پیچھے سے لا کر مارتے زمین پر گرایا۔ پھر اس کا سیدھا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر مروڑ دیا، اور اتنی زور سے مروڑا کہ امن کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ ہو سکے تو چہرہ مت دکھانا مجھے اپنا، ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس کے بالوں کو بے دردی سے جڑوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ پھر اسے فرش پر دھکا دیتی بپری شیرنی کی طرح غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈیم اٹ! وہ زخمی شیر کی طرح بیڈ کی سائیڈ وال پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے دوڑا۔ وہیں دوسری جانب شہروز عافیہ کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کی ماں نے ہی کال کر کے اسے اچانک حویلی آنے کو کہا تھا، مگر وجہ فون پر نہیں بتائی تھی۔ تم کھانا لگا دو میں جب تک فریش ہو جاتا ہوں، اور ذرا جلدی، میرے پیٹ میں شدت سے چوہے دوڑے ہیں۔ اس کا کمرہ بہت سادہ سا تھا، حویلی کے دوسرے کمروں کے مقابلے اور چھوٹا بھی۔ صوفے کے قریب رکھی شیشے کی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی میز پر کھانا سجانے لگی۔ سارا کام اپنی جگہ مگر پیٹ کی آگ اپنی جگہ۔ کھانے کی مہک سے ہی اسے بھوک لگ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے فرش پر بیٹھ گئی اور سر صوفے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اپنی آنکھیں شدید ہونے کے سبب جلتی ہوئی معلوم ہوئی اسے۔ بھوک بھی بڑی عجیب شے ہے، انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے وہ۔ یہی سوچتے سوچتے پھر سے رونے لگی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا منہ سے بھی لگانے کا، مگر جسم وہ مرتا معلوم ہوا اس کی چاہ میں۔ کیسی محبت ہے یہ تمہاری عافیہ! رافع نے تمہارے لیے جان دے دی اور تم ایک دن بھی اس کے غم میں بھوکی نہیں رہ پا رہی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ مگر غلطی اس بیچاری کی نہ تھی، 3 دن کا بھوکا کھانا نہ مانگے تو اور کیا کرے۔ وہ نڈال تھی بھوک سے، ایسی نڈال کے مزید صبر نہ ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا شہروز اب تک واش روم سے نہیں نکلا تھا۔ موقع کو غنیمت جانتے تیزی سے اٹھی فوراً ہی سوکھی روٹی اٹھا کر منہ میں بھرنے لگی۔ شہروز کے آنے سے پہلے جتنا کھا سکتی تھی کھا لینا چاہتی تھی۔ سوکھی روٹی گلے میں اٹکتی معلوم ہوئی تو تیزی سے پانی جگ سے نکال کر منہ میں بھرا، ایک بوند گلے سے اتار کر فوراً دوبارہ روٹی سے منہ بھرنے لگی۔ وہ سوکھی روٹی بھی عافیہ کے لیے کسی لذیذ پکوان سے کم نہ تھی۔ آرام سے کھاؤ، کھانا بھاگا نہیں تھوڑی جا رہا ہے۔ ابھی وہ پہلی روٹی کو منہ میں بھر کر دوسری روٹی ہاتھ میں اٹھا ہی رہی تھی کہ اچانک کانوں کی سماعت سے شہروز کی آواز ٹکرائی۔ وہ پتھر کی ہوئی ایک لمحے کے لیے، مگر روٹی نہ چھوڑی، جیسے روٹی میں ہی اس کی جان ہو۔ نہ ملی تو مر جائے گی۔ فوراً روٹی اپنی مٹھی میں چھپا کر کمر کے پیچھے کی اور شرمندگی سے نظریں جھکائے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کیا چھپایا تم نے پیچھے؟ وہ چھوٹی آنکھیں کر تجسس سے کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ وہ فوراً سر نفی میں ہلانے لگی، مگر منہ سے کچھ نہ بولتا۔ بولتی بھی کیسے، منہ روٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، مجھے کمپنی دو۔ وہ کیا ہے نا، مجھے اکیلے کھانا پسند نہیں ہے، نرمی سے کہتے وہ صوفے پر آن ٹکا اور کھانا شروع کر دیا۔ نگل لو، وہ جانتا تھا روٹی سے منہ بھرا ہے اس کا، اس لیے کھانے کا پہلا لقمہ لیتے مسکرا کر کہا۔ اس کے نگلنے کا حکم دیتے ہی عافیہ نے بمشکل اس روٹی کے سوکھے و بڑے ٹکڑے کو گلے میں اتارا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی جس کے سبب گال لال ہونے لگے۔ آجاؤ ساتھ کھاتے ہیں، اس حسین لڑکے نے مسکراتے ہوئے دعوت دی، جس پر وہ نازک لڑکی ڈر کر نفی میں سارے لانے لگی۔ زیادہ نخرے نہ کرو، دیکھ لیا میں نے تو، بھوکے ہو تم۔ چلو جلدی بیٹھو، اس کے لیے پلیٹ میں سالن نکالتے ڈپٹ والے لہجے میں کہا، جس کی وجہ سے وہ ڈری سہمی لڑکی جو دوپٹے سے بے نیاز نظر آ رہی تھی اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو، اوپر بیٹھو۔ پہلے تو وہ چونکا اس کے نیچے بیٹھنے پر، پھر تیزی سے اوپر یعنی اپنی برابری کے مقام پر بیٹھنے کا کہا۔
جسے سن وہ حیران ہو کر اسے تکنے لگی۔ اس کی معصوم و خوبصورت آنکھیں شہروز کو اپنے دل میں ہلچل مچاتی معلوم ہوئی۔ کس قدر معصوم تھی وہ آنکھیں۔ وہ ایک دو لمحوں کے لیے بے ساختہ سے دیکھتا چلا گیا۔ اسے ملازمہ گمان کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک جس قدر اس کی معصوم و بولی آنکھیں تھی وہ کوئی بھاگی ہوئی بد کردار لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اوپر نہیں، یہی ٹھیک ہے، وہ رات میں ڈرے ہوئے لہجے میں تیزی سے بولی۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے، اوپر بیٹھو۔ اس کا بازو پکڑ کر اوپر اپنے برابر بٹھا لیا۔ یہ لو، آرام سے کھاؤ، اس کی آنکھیں بھری پلیٹ بڑھاتے نرمی سے کہا۔ وہ مزید کوئی احتجاج کیے بغیر تیزی سے مٹھی میں بھری روٹی نکال کر کھانا شروع ہو گئی۔ وہ بھوکوں کی طرح کھانے لگی۔ اسے جلدی جلدی کھاتے دیکھ شہروز اپنی بھوک بھول بیٹھا۔ آرام سے کھاؤ، جلدی جلدی کھانے کے سبب اسے دھانس لگی۔ وہ حسین کم سن عمر لڑکا فوراً ہی اس کے آگے پانی کا گلاس بڑھاتے دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد وہ مشکور نگاہوں سے اپنے مہربان کو دیکھنے لگی۔ پلیز ایسے آنکھوں سے مجھے نہ دیکھو، ورنہ مجھے تو پیار ہی ہو جائے گا۔ شاید وہ لڑکی نہیں جانتی کس قدر غضب ڈھا رہی تھی اس کی معصومیت جھلکاتی آنکھیں اس نوجوان پر۔ وہ دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ کر سہلاتے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں عافیہ نہ سمجھی سے، یہ میں کیا بول رہا ہوں؟ نہیں کچھ نہیں، کھانا کھاؤ تم۔ وہ فوراً اپنا سر جھٹکتے تیزی سے نظر چراتے ہوئے گویا ہوا۔ عافیہ تو پہلے ہی بھوکی تھی، اس کی بات کو نظر انداز کر واپس کھانا کھانے لگی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ یہ حویلی میں پہلی بار تھا کہ ایک کنیز کو برابری کے مقام پر بٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ شہروز حویلی کے دیگر مردوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی رحم دل اور نرم شخصیت کا مالک تھا، ساتھ ساتھ جذباتی بھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے اچانک نام پوچھا تو عافیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا نام نہیں ہے کوئی تمہارا؟ عافیہ، وہ اٹکے لہجے میں۔ او، یہ کیسا نام ہے؟ عافیہ، مقابل بولا سا چہرہ بنائے الجھے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں عافیہ، وہ تصحیح کرنے لگی۔ نہیں عافیہ، یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے۔ وہ عجیب سا منہ بنا کر بولا، مطلب میرا نام صرف عافیہ ہے۔ اس بار وہ بغیر اٹکے بے خوف لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ سمجھ آ گیا تھا مجھے، میں صرف تنگ کر رہا تھا تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سارے برتن ٹرے میں رکھ کر کمرے سے جانے لگی تو اسی وقت کنیز بانو شہروز کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ امی جان، وہ مسکراتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر ان کے گلے لگا۔ وہ تہہ خانے میں پہنچی تو آنکھوں سے آنسو بہنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں جانتی کیوں، مگر دل کے مقام پر بہت بھاری پن و تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ بی بی جی آپ آ گئیں، شکر ہے خدا کا۔ نوری اسے دیکھتے ہی شکر ادا کرنے لگی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اسے روتا دیکھ وہ فکر مند لہجے میں پوچھ اٹھی۔ پتہ نہیں، بس یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اسے، کیوں امن کا عمل اس پر اتنا اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ کوئی پہلا مرد تو نہ تھا حویلی میں جس نے اپنی کنیز کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہو۔ یہ ظلم و ستم تو شروع سے اس حویلی کی ریت رہا ہے، پھر امن کیسے ان سے الگ نکل آتا۔ نوری، کیا مجھے اپنی گود میں سر رکھ کر سونے دو گی؟ تھوڑی دیر مجھے سونا ہے۔ یہ اس کی عادت تھی، جب کبھی بچپن میں بہت دکھی ہوتی تو اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا کر روتی۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ امن تو اس کے دشمنوں میں سے ایک تھا، وہ کون سا اس سے محبت کرتی تھی یا واقعی اس سے شادی کرنے والی تھی؟ اس سے فلرٹ کرنا تو اس کے پلان کا حصہ تھا۔ وہ بارہا خود کو یاد دلا رہی تھی، پھر بھی دل کو سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ بی بی جی کیا ہوا ہے؟ آپ کو پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا میں نے۔ نوری بہت حیران تھی اس لڑکی کی حالت دیکھ، بچپن سے اسے ظلم سہ کر ہنستے دیکھا تھا، پھر آج ایسی کیا انہونی ہو گئی تھی، وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم میری کتابیں لے آؤ، مجھے پڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے خان سے کہہ دینا میں صبح پیپر دینے جاؤں گی، دروازہ کھول کر رکھے میرے لیے۔ جب رو رو کر دل ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھ کر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی نوری کو دیکھ حکم صادر کرنے لگی۔ بی بی جی کیوں کھیل رہی ہو آگ سے؟ پہلے ہی تہہ خانے میں بند ہو، اگر پکڑی گئی جو مجھے پتہ ہے جاؤ گی تو نہ جانے اس بار کیا سزا دیں گے یہ لوگ تمہیں۔ نوری فکر مند ہو کر سمجھانے لگی۔ جانا یار، دماغ مت کھا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا میرا وہ ابلیس باپ، مارے گا نا، وہ تو ویسے بھی مارتا ہے، ایک دو زیادہ ٹکا دے گا اور کیا، وہ خاصا چڑھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تو نوری اس لڑکی کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ سوری عافیہ، میں تمہیں کالے بلے سے نہیں بچا سکی، مجھے امید نہیں تھی وہ اتنا گھٹیا نکلے گا، پر کیوں نہیں تھی یہ سوچ کر خود پر غصہ آ رہا ہے۔ میں نے کیوں اس کالے بلے کو حویلی کے مردوں سے الگ گمان کیا، کیوں؟ وہ جیسے تنہائی میں خود پر بگڑی ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ عافیہ کھانے کی ٹرے رکھ کر واپس آئی تو وہ برمی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ اس کا غصہ دیکھ وہ بیچاری کانپنے لگی۔ رات کے دوسرے پہر اس جلاد کا انتظار کرنا عافیہ کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اسے تیزی سے اپنی قمیض کا دامن مٹھی میں بھینچا۔ اس لڑکی کے کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر جب وہ قریب آنے لگا تو نازک جان دروازے سے جا لگی۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو مجھ سے جیسے کھا جاؤں گا تمہیں۔ اپنا ایک ہاتھ دروازے پر ٹکا کر اس کے قریب کھڑے ہو فرصت سے اس کپ کپاتے وجود کو دیکھتے جب وہ بولا تو عافیہ کو اپنی جان نکلتی معلوم ہوئی۔
مجھ سے نکاح کر لیں پلیز۔ وہ مجھ کل اپنے وجود میں ہمت جمع کر منتی انداز میں بولی، نظر جھکائی رکھی اس کے حکم کے مطابق۔ تجھ سے نکاح کروں، تجھ جیسی غلیظ عورت سے جو نہ جانے کتنی راتیں غیر مرد کے ساتھ کاٹ چکی ہے۔ تجھ جیسے کو دل بہلانے کے لیے رکھا جاتا ہے صرف۔ وہ شوق تھا نا اپنے یار کے ساتھ بھاگ کر خود میں لگی آگ بجھانے کا۔ انوکھی تھی تو گاؤں میں جو جوان ہوئی تھی، اب تڑپتی رہے کیونکہ میں تو تجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے والا۔ جیسے شیر کو گوشت کا مزہ منہ لگ جائے تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتا، وہی حال شیرنی کا بھی ہوتا ہے۔ تجھے مزہ لگ چکا ہے مرد کے چھونے کا تو وہ بول ہی رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر آن پڑا۔ عافیہ نے پوری جان سے مارا تھا وہ تھپڑ۔ وہ نہیں جانتی اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی اس میں۔ امن بخش چودھری اس کے پاک دامنی پر کیچڑ اچھال رہا تھا، وہ برداشت نہ کر سکی، غیر متوقع پڑا وہ تھپڑ۔ ایک دو ثانیوں کے لیے امن کو سکتے میں ڈال گیا، یقین نہ آیا وہ کپکپاتی سی نازک لڑکی اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات بھی کر سکتی ہے۔ امن بخش چودھری کا یہ روپ اگر زونی دیکھ لیتی تو یقیناً اس وقت آنسو نہ بہا رہی ہوتی۔ مرد ہر عورت کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، خاص طور پر مفت میں ملی عورت کے لیے۔ جہاں زونی کے لیے اس کی حدود تھی وہیں بیچاری عافیہ کے لیے اس کی کوئی حدود نہ تھی۔ زخمی شیر کی طرح بے پھر کر اگلی پل اس کا گلا پکڑ کر دبانے لگا۔ دباؤ کلہ، ٹھیک طرح نہیں دبا رہے تم، میں سانس لے پا رہی ہوں ابھی۔ اسے لگا وہ ڈرے گی، بھیک مانگے گی اس سے زندگی کی، مگر الٹا وہ تو اسے اور ہی اکسا رہی تھی کہ جان سے مار دے اسے۔ وہ کون سا جینا چاہتی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کنیز بنا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنائے گا یہ جلاد دن رات اسے؟ سزا کے نام پر اس کا جسم نوچے گا جس کا اس شخص سے کوئی حساب نہیں۔ اگر بالفرض اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اس کا جسم نوچ کر اپنی ہوس کا بار بار نشانہ بنانا یہ کیسے درست ہوگا؟ بار بار سزا بھگتنے کے بعد بھی وہ گندی ہی رہے گی، اور اس سزا کے نام پر اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا مرد ہمیشہ پاک ہی رہے گا، عزت دار ہی رہے گا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی دنیا کے سامنے۔ وہ ایک لڑکی کی زبردستی عزت لوٹ کر جب صبح کمرے سے نکلے گا تو ماں پہلے کی طرح گلے لگائے گی جبکہ وہ خود ایک عورت ہے، اس کی دادی اس کا ماتھا چومے گی جبکہ وہ بھی ایک عورت ہے، اس کی پھپھو، چاچی، خالہ سب پہلے کی طرح اس پر واری جائیں گی جبکہ وہ سب بھی عورتیں ہیں۔ واہ رے عورت، واہ رے انصاف، شہتابی عورت کو جائز رکھا جاتا اور ان کی سوچوں کو محدود، کیونکہ پڑھ لکھ لیں گی تو ایک دوسرے کے حقوق کے لیے لڑیں گی، اور پھر کوئی عورت کسی دوسری عورت کو نوچنے نہیں دے گی اپنے بیٹے، پوتے، باپ، بھائی، داماد کو۔ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے، سانس گھٹنے کے سبب وہ پڑپڑانے لگی، اس کا چہرہ مکمل سرخ پڑ گیا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی، اسے لگا وہ مر گئی، اس کی روح کو نجات مل گئی، اب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچنے والی ہے بس کہ اچانک امن نے اسے زمین پر پٹک دیا، جس کے بعد وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ چھوڑ کیوں دیا، مارو مجھے۔ وہ فوراً خود کو سنبھال کر اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے گلے پر لگا کر الگ کے بل چیخنے لگی۔ وہ الگ بات ہے چیخا نہیں جا رہا تھا اس سے، وہ لڑکی امن کو اس لمحے پاگل لگی۔ مارو، میں نے کہا مجھے مارو، مار دو مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی مگر مقابل نے گلا نہ دبایا، اس کی وہ معصومیت چلکاتی آنکھیں شدید کرک بھری معلوم ہوئی۔ مجھ سے دور رہنا تم۔ اسے جھٹک کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا وہ۔ امن اس نازک جان کے نڈر عمل پر ہل کر رہ گیا تھا جبکہ وہ بیچاری وہیں دروازے پر بیٹھ کر سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی تھی۔ مار دو مجھے پلیز امن بخش چودھری، مار دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل صدائیں لگا رہی تھی اس کے نام کی، مگر وہ کان میں روئی ٹھوس کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ امن بخش چودھری، بہرے ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا مارو مجھے۔ مجھے چھوڑ کیوں دیا تم نے؟ مار دو پلیز، مار دو۔ لوگ زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، وہ پہلی تھی جو پوری رات اپنی موت کے لیے صدائیں لگاتی رہی، اپنے جلاد کو خود پکارتی رہی۔ اس کی صدائیں امن کو بیڈ پر بے چین کیے ہوئے تھیں۔ وہ سو رہی تھی جب تہ خانے میں نوری داخل ہوئی۔ بی بی جی اٹھیں، شامیر بابا آئے ہیں آپ کو پیپر دینے کے لیے لے جانے۔ نوری کے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ شامیر؟ وہ خاصا حیران ہو کر اٹھی تھی، رات میں پڑھتے پڑھتے کب نیند نے آ گھیرا اسے خبر نہیں۔ وہ آنکھیں مسلتی تیزی سے اٹھ کر باہر نکلی۔ شامیر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم؟ وہ حسین نوجوان ڈارک نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ سے زیب تن کیے ہوئے تھا، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، وہ خاصا خوبصورت لگ رہا تھا آنکھوں کو۔ بڑا شکوہ تھا نا تمہیں، میں کبھی مدد نہیں کی تمہاری، اس لیے تھوڑا ترس کھا رہا ہوں تم پر۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو مقابل نے شیشہ نیچے کیا، بلوری آنکھوں میں نیندو خمار نمایاں تھا، بال اجڑے ہوئے، ہونٹوں کے پاس رال لگی ہوئی تھی، اس کی حالت دیکھ بے اختیار ہی مسکراہٹ آئی تھی مقابل کے چہرے پر۔ وہ مغرور انداز میں بولا، مقابل جمائی لینے کی ضرورت کے بعد گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ مقابل تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بے نیازی سے بولتی تیز دوسری سائڈ سے آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ تم مجھے گدھا بول رہی ہو؟ گھراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ باپ بھی تو بولا نا۔ لاپرواہی سے دوسرے لفظ کی جانب توجہ دلائی۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارا باپ بننے میں، وہ خفگی ظاہر کر رہا تھا۔ تو کیا بچوں کا باپ بننے میں انٹرسٹ آ گیا؟ تنزیہ مسکراتے پلٹ کر سوال کیا۔ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی گھرا رہی ہو۔ وہ شکوہ کر اٹھا،
اگر تمہیں لگتا ہے میں شکریہ ادا کروں گی تو بھول جاؤ، میں آج اس حال میں صرف تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوں۔ وہ خاصا بگڑ کر بولی تو شامل خاموش ہو گیا۔ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ تم اس حلیے میں پیپر دینے جاؤ گی؟ وہ حسین نوجوان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا بے حال حلیہ دیکھ منہ بگاڑ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ چپ ہو کر گاڑی چلاؤ، دیر ہو جائے گی، ویسے بھی رٹا لگا ہوا ہے سارے اسباق کا، بھول جاؤں گی اگر زیادہ بات کروں گی تو۔ وہ سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند کر جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوئی، تمہارا یونیفارم نہیں ہے، تم پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، بال چڑیا کا گھونسلہ بنے ہوئے ہیں، چہرے پر راہ لگی ہے، اوپر سے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے، اور ابھی وہ دانت پیستے ہوئے اس پر سے بھڑک ہی رہا تھا کہ مقابل تیزی سے بیچ میں بات کاٹتے بولی، شکر کرو نہیں ہے، ورنہ اس وقت تمہارے سر پر پڑ چکی ہوتی انکل۔ ہاں نا، چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ وہ شیرنی بھری بیٹھی تھی۔ جب تک آدھا گھنٹہ لڑکیاں تو لکس پر مرتی ہیں، جب تک آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنوار نہ لیں گھر سے نہیں نکلتی، مگر وہ تو بڑی بے نیاز ہی تھی۔ اس جیسی لاپرواہ لڑکی شامی نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ شاید دیکھنے والا تھا۔ کپڑے تو کجاؤ سے تو پاؤں میں جوتی تک نہ ہونے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ رستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ بہت ڈسٹرب تھی، جس کے سبب موڈ بالکل آف تھا۔ شکریہ تو کہہ دو کم از کم۔ اسکول آتے ہی وہ پھرتی سے اتری تو مقابل تیزی سے شکوے بھرے لہجے میں بولا، واپسی پر لینے آؤ گے؟ اس کی شکوے کو نظر انداز کر وہ ایک ابرو جھکا کر پوچھنے لگی، تم چاہتی ہو آؤں؟ وہ پلے فل مسکراہٹ چہرے پر سجائے استفسار کرنے لگا، میرے چاہنے سے دنیا نہیں چلتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر ڈور بند کر کے چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ لج کر بڑبڑایا۔ زونی جب اسکول میں داخل ہوئی تو اس کا حلیہ دیکھ صاحب اسے دنیا کے 8ویں عجوبے کی طرح دیکھنے لگی۔ اوئے، 2 پین ہیں؟ اس نے اپنی جگہ بیٹھتے پیچھے مڑ کر اپنی کلاس میٹ سے پوچھا۔ ہاں لا دے، وہ تیزی سے بولی۔ یہ تم کیسے کپڑے پہن کر آئی ہو زونی؟ یونیفارم کہاں ہے تمہارا؟ اچانک بورڈ کی ٹیچر نے سختی سے استفسار کیا۔ ابھی وہ پین لے کر مڑی تھی کہ ٹیچر کے استفسار پر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوفت کے آثار نمایاں تھے۔ مس، میں ابراہیم بخش کی پوتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گاؤں میں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اب میں پیپر لکھ لوں، پہلے ہی میں 10 منٹ لیٹ ہوں۔ وہ خاصا اکڑ بھرے لہجے میں اپنے دادا کا حوالہ دینے لگی۔ علم جو تھا کہ دادا کے نام سے کام بن جائے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ ٹیچر کو کیا جواب پیاری نہ تھی جو ابراہیم بخش کی پوتی کو پیپر دینے سے روکتی۔ فوراً ہی اسے بٹھا دیا۔ وہ خاصا مغرور انداز میں بیٹھی۔ اگر ابراہیم بخش کو پتہ چل جائے کہ وہ انہی کے نام کا سہارا لے کر پیپر دے رہی ہے تو وہ امیجن کر سکتی تھی وہ کس قدر لال پیلے ہوں گے۔ پیپر دے کر باہر آئی تو نہ جانے کیوں دل کو ایک ہلکی سی آس لگی کہ شاید امن اسے لینے آیا ہو، جیسے ہمیشہ آتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے باہر آئی تو وہاں دیگر لڑکیوں کے والدین اور فکر کرنے والے لینے آئے تھے، مگر اس کا کوئی نہیں تھا، جسے دیکھ اس کا دل بھاری ہوا۔ اپنی ماں سے اسے کبھی بھی کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کس قدر مجبور ہے۔ وہ ننگے پاؤں تھی، دھوپ اپنے جوغن پر تھی، سڑکیں جل رہی تھی، جن پر ننگے پاؤں چلنا یقیناً جلتے کوئلوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ وہ کل رات سے بہت ٹوٹی و بکھری ہوئی تھی، نہیں جانتی کیوں، مگر امن کا عمل اس پر شدید اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھی۔ ہاں، تھوڑی دور چل کر ہی اس کے پاؤں بری طرح جل گئے تھے۔ اچانک اپنے پیچھے کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے نہایت خوبصورت سفید رنگ کی کار کھڑی تھی، جس میں ایک نوجوان بیٹھا نظر آیا۔ ہیلو، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں یہ ایڈریس کہاں ہے؟ سفید و سرخ رنگت، گھنے کالے سیاہ بال، ڈارک براؤن نشیلی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، پتلے سرخ ہونٹ، ہلکی سی براؤن داڑھی، کریمی رنگ کی شرٹ اور بلو جینز پہنے وہ نوجوان اپنے نچلے ہونٹ کو عادت کے مطابق کاٹتے پہلے تو اسے بغور دیکھنے لگا، پھر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہلکا سا موبائل نکال کر اس کے آگے پرچی بڑھاتے ہوئے بولا، ہاں یہ ایڈریس پتہ ہے مجھے۔ نونی خاصا مطمئن لہجے میں اس پرچی کو دیکھتے بولی، وہ گریٹ، پتہ ہے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ نوجوان خاصا ایکسائٹڈ ہو کر بتانے لگا کہ بیچارہ کب سے پریشان پھر ہے اس ایڈریس کے پیچھے۔ تو جلدی بتائیں کس طرف جانا ہے مجھے، وہ اجلت سے بولا، جبکہ زونی گاڑی میں اندر کی جانب جھانکتے ہوئے اس کے جوتے دیکھنے لگی۔ اچھا خاصا بکرا مل گیا تھا حلال کرنے کے لیے، وہ بھی بالکل صحیح وقت پر۔ ایک شرط پر بتاؤں گی صرف۔ زونی کے لہجے میں وہ الجھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت و ہینڈسم نوجوان تھا، اس کا دشمن بھی نہ تھا کہ اسے تنگ کرنے کو اپنا فرض سمجھے، مگر کیا کرے، ننگے پاؤں گھر میں نہیں جا سکتی تھی وہ۔ کیسی شرط؟ اپنے جوتے مجھے دے دو، وہ چہرے پر دانتوں کی نمائش کرتے معصومیت سے بولی۔ مقابل اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کا گردہ مانگ لیا ہو زونی نے۔ کیا؟ میرے جوتے؟ جانتی بھی ہو کتنے مہنگے ہیں۔ تم چھوڑو، میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ منہ بسور کا کہتا اپنا پرچی والا ہاتھ واپس اندر کرنے لگا۔ ٹھیک ہے تو پوچھ لو جا کر، پر میں بتا دوں
یہ گاؤں ہے شہری بابو، یہاں زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں۔ زونی اترا کر بے نیازی سے کہتی واپس مڑ کر جل گئی۔ روک لے پلیز روک لے یار، پاؤں جل رہے ہیں میرے۔ اس کے سامنے تو برہم سے چل دی مگر ہر قدم پر ایک ہی صدا دل سے نکل رہی تھی۔ مشکل ہی 4 قدم چلی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، اچھا سنو۔ آواز سن کر بھی انسنی کر وہ مغرور انداز میں ایسا ایسا قدم بڑھانے لگی۔ ہیلو لڑکی سنو۔ وہ گاڑی اس کے برابر لے آیا تھا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ خاصا انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ جی پیسے لے لو چاہے تو، مگر جوتے میں کوئی فقیر نہیں لگتی ہوں جو پیسے دے رہے ہو۔ وہ بگڑی۔ سر سے پاؤں تک جو اس کا حال تھا وہ فقیرنے سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے پاس ایک ہی جوڑی ہے، سمجھا کرو، بے بسی سے کہا۔ تم کسی اور سے راستہ پوچھ لو، تنگ مت کرو مجھے، وہ چڑ کر کہتی مڑنے لگی۔ اچھا بھائی لو۔ وہ ہار ماننے لگا۔ اتنی گرمی میں وہ مزید خوار نہیں ہونا چاہتا تھا ایڈریس ڈھونڈنے میں۔ اس نے جھک کر جوتے اتارے۔ زونی گاڑی میں جھانکنے لگی۔ اس کے پاؤں جیسے ہی جوتوں سے آزاد ہوئے زونی کی نگاہ اپنی جانب مرکوز کر گئی۔ اس کے پاؤں تو لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ دیکھ وہ ہونٹ گول کر کے ستائشی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ کیا؟ زونی کی نگاہوں میں اپنی ستائش وہ نظر انداز نہ کر سکا۔ ایک ابرو اچکا کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ کچھ نہیں۔ وہ فوراً تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے جوتے دیے تو فوراً پہن لیے۔ اب تو بتا دو ایڈریس، وہ منتی لہجے میں بولا۔ یہ تھوڑا دور ہے یہاں سے، اوکے۔ وہ فوراً اس بات میں سلن، یہاں سے پیچھے جاؤں واپس پھر؟ وہ اسے پورا راستہ بڑے پر اعتماد انداز میں بتانے لگی۔ شکریہ۔ وہ مسکرا کر مشکوک نگاہوں سے اس بے حال لڑکی کو تکتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے بیک لینے لگا، جبکہ زونی نے رفو چکر ہو جانے کو غنیمت جانا، کیونکہ جو اس نے راستہ بتایا تھا اس کے بعد آدھے گھنٹے گرمی میں خوار ہونے کے بعد اس وجیح نوجوان نے واپس اسی سڑک پر آ جانا تھا۔ اس لڑکی نے تو کہا تھا ٹرن آئے گا، میں تو کوئی ٹرن ہے ہی نہیں۔ اوف میں پاگل ہو جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ موبائل کے سگنل آئے۔ اس نے خاصا پریشان ہو کر اپنا سیل اٹھایا۔ ڈیمن اٹ، اب کیا کروں؟ وہ تیز لڑکی میرے جوتے بھی لے گئی اور ایڈریس بھی صحیح نہیں بتایا۔ ایک بار مل جائے یہ دوبارہ مجھے، پھر بتاتا ہوں اسے، فی الحال اب بھی تو یہاں سے نکلوں۔ وہ بیچارہ اپنا سر پکڑ کر بال نوچتے اس انجانی سڑک کو تک رہا تھا جہاں وہ آدھے گھنٹے سے گاڑی دوڑا رہا تھا، مگر اس لڑکی کا بتایا ٹرن کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوتا تو آتا نا، بلا کا غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر، جو جوتے بھی لے اڑی اور راستہ بھی ٹھیک نہ بتایا۔ وہ گھر پہنچی تو پیچھے کا دروازہ بند پایا۔ ابے یار، اس نوری سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، اب دیوار چڑھنی پڑے گی۔ نہ جانے کس منوس کا چہرہ دیکھ کر اٹھی تھی زونی تو آج وہ آج شدید جھنڈا کر کہتی ہوئی دیوار چڑھنا شروع ہوئی۔ شامیر اس لمحے ابراہیم بخش کے کمرے میں سب مرد حضرات کے ساتھ موجود تھا۔ کاروباری معاملات کو لے کر بہت ضروری باتیں چل رہی تھی۔ شامیر ان کی باتیں سن کر خاصا محتاج ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ ابھی نیچے گارڈن میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ دیوار پر چڑھی لڑکی پر گئی۔ بندریہ اسے دیکھ بے اختیار چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھری۔ کچھ ہے کیا وہاں؟ امن کی نگاہ اسی پر ٹکی تھی۔ وہ بھولا نہیں تھا اب تک رات کا منظر۔ زونی کا شامیر کے ساتھ ہونا اس کے سینے پر سانپ لوٹا رہا تھا۔ اسے اچانک سے کچھ کہہ کر مسکراتا دیکھ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں تو امن زونی کو پیچھے کے راستے سے داخل ہوتا دیکھ دادا سے اس کی شکایت نہ لگا دے، یہ سوچ فوراً ہی اس نے پردے ڈھکتے لاپرواہی سے کہا، تو پردے کیوں ڈھک دیے؟ اگر اسے مسکراتا نہ دیکھا ہوتا یقیناً اس کی بات مان لیتا۔ ایک ابرو اچکا کر کڑوے تیور لیے پوچھا۔ دھوپ آ رہی تھی اس لیے، ہلکا سا منہ بسور کا جواب دیتے وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ امن کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، اس لیے وہ تیزی سے پردے ہٹا کر باہر دیکھنے لگا، مگر وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو نظروں کا مرکز بن سکے۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئی تو سب آرام سے بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ دادا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ دونوں بیک وقت بولے تو باقی سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے تم دونوں کو؟ ابراہیم بخش خاصا خوشگوار موڈ میں تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ میں چاہتا ہوں آپ زونی کی سزا ختم کریں۔ وہ کب تک تہ خانے میں پڑی رہے گی؟ آخر بخش خاندان کی پوتی ہے وہ۔ امن بولنا شروع کرتا ہے اسے قبل ہی شامیر بازی لے گیا۔ اس کے تیزی سے کہتی امن کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ تمہیں کیا کہنا ہے امن؟ ابراہیم بخش امن کی جانب متوجہ ہو کر پوچھا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ زونی کی سزا ختم کر دیں، امن نے خاصا زور دینے والے انداز میں کہا۔ ایسا نہیں، وہاں فہیم بخش موجود نہ تھا۔ باپ کے ہوتے ویلی کے لڑکے زونی کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ یہ بات ابراہیم بخش کو شدید کھٹکی۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے پوتے کسی ایک ہی چیز کے لیے ہم آواز و ہم خیال تھے، خاص طور پر شامیر جو کبھی کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ وہ اچانک آج بولا تو وہ بھی زونی کی سفارش کے لیے۔ تم دونوں میں سے اس لڑکی کی ذمہ داری کون لے گا؟ ابراہیم بخش پر رعبدار انداز میں ان دونوں کے چہروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگے، اور ہاں یاد رکھنا اس کے بعد اگر وہ کوئی نافرمانی کرتی پائی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ دار کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بس ان کا آگے کا جملہ سننا تھا کہ امن ایک دو ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑا۔ کیا وہ زونی کو نہیں جانتا تھا کہ ایک وقت دنیا سدھر سکتی ہے، مگر زونی ہرگز نہیں۔
مجھے منظور ہے۔ شمیر نے اس بار بھی پہل کی۔ وہ راضی تھا اس کے سزا بھگتنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر اطمینانی چھائی دیکھ امن مزید تپا تھا۔ ٹھیک ہے تو نکلوا لو اسے باہر۔ ابراہیم بخش نے اس بات میں سر لاتے ہوئے شمیر کو دیکھا تو فیض بخش نہایت برمی سے امن کو گھورنے لگا۔ وہ چاہتے تھے یہ ذمہ داری امن اپنے سر لیتا۔ شمیر کا زونی کے معاملات میں پڑنا انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ دوسری جانب شمیر کا باپ حسن بخش خاصا مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ دادا جان مجھے ایک اور بات کہنی تھی۔ امن چہر سے ٹیک ہٹا کر سنجیدگی سے گویا، بولو۔ ابراہیم بخش نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں خاصا ہمت جمع کر وہ جس کی وجہ سے باقی سب اسے تجسس سے دیکھنے لگے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے اسے اتنی ہمت جمع کرنی پڑی ہے بولنے کے لیے۔ ابراہیم بخش بھی ٹیک ہٹا کر تھوڑا آگے کو جھکے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ اب یہ پکڑی گئی ہے، اب زونی کو پڑھانے سے روکنے کا جواز نہیں بنتا۔ پھر ویسے بھی تعلیم سب کا حق ہے۔ وہ لڑکی ہے، کل کو اس کی شادی ہوگی، اس کے پاس بخش خاندان کی جائیداد کا اتنا بڑا حصہ ہے، کل کو کوئی اس کے جاہل ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے دستخط کروا لے اور اس حصے اور پاور کا وہ ہمارے خلاف استعمال کرے تو آپ خود ہی بتائیں دادا جان، ہم اس وقت کیا کر لیں گے؟ بعد کے مسائل سے بچنے کے لیے اسے اتنا قابل تو بنانا چاہیے کہ وہ اپنی جائیداد کے حصے کی خود حفاظت کر سکے۔ امن نے خاصی ٹھوس منطقی دلیل دی کہ کوئی انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، جسے سن وہ سوچ میں پڑے۔ ان کا ارادہ اپنی بیگم سے جدا نہ تھا، وہ بھی زونی کی شادی باہر کرنا چاہتے تھے۔ اس کی دلیل واقعی قابل غور تھی۔ امن بہت ذہین و ہوشیار تھا، اسے لوگوں کے دماغوں کو پھیر دینا بخوبی آتا تھا۔ اس نے ابراہیم بخش کو اس پہلو سے قائل کیا جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اپنی دولت و جائیداد، نام و شہرت انہیں کتنی پیاری ہے کسے خبر نہیں۔ دیکھا جائے تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا وہ بھی بڑے ہولے سے۔ ابراہیم بخش اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتا، اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، مگر بات اس کی جائیداد پر آ رہی تھی، اس کے پوتوں پر آ رہی تھی۔ سنی کا شور کل کو اس کی جائیداد چھین کر ان کے برابر آن بیٹھے، یہ وہ کیسے برداشت کر لیں؟ انہوں نے خار کی نگاہ سے فہیم بخش کو دیکھا۔ ان کے نزدیک خاندان کی لڑکی کو لڑکوں کے برابر پڑھانے کی نوبت کبھی آتی ہی نہیں، اگر اس نے بھی ان کے اور بیٹوں کی طرح بیٹا جنا ہوتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ صوفے سے واپس ٹیک لگاتے گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے بولے، تو ابا کیا پڑھنے دوں اسے؟ فہیم بخش بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ اس لمحے امن نے ان کی آنکھیں دیکھیں، عجیب ہی چمک ابھری تھی ان میں، جیسے کوئی خوشی ملی ہو۔ فہیم بخش کی صرف بیٹی تھی، اس لیے کاروباری معاملات میں جو منصب و مرتبہ عزت ابراہیم بخش اپنے دوسرے بیٹوں کو دیتا تھا وہ اسے نہیں دیتا تھا۔ راز صاحب وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھی اس کی بہن کی طرح جائل رکھا جائے گا، وہ کچھ نہیں کرے گی سوائے شادی کے۔ مگر اب ابراہیم بخش کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا دیکھ اس کے دل میں سوئی ہوئی ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ پڑھنے دو، وہ بھرم سے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ تم سے تو آج تک میرے لیے اسٹینڈ لیا نہیں جا سکا، اب جب دوسرا لے رہا ہے تو تمہیں اس پر بھی مسئلہ ہے۔ اس کے کئی الفاظ دل میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ امن کو لگا اس نے کوئی جنگ جیتی ہو۔ وہ بہت خوش ہوا تھا کہ وہ پڑھ سکتی ہے اب۔ چہرے پر ایک ہلکی مگر دل فریب مسکراہٹ رقصاں ہوئی، یہ سوچ کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ دادا اسے واپس اس کی تعلیم کی اجازت لے لی ہے تو اس کا کس قدر حیران کن ری ایکشن ہوگا۔ وہ تو شاید خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گی۔ نہیں بلکہ وہ تو ہے ہی پاگل۔ وہ منہ ہی منہ بڑبڑا کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے باہر چل دیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں اتنا مگن تھا کہ اسے شمیر کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہی نہ ہوئی۔ وہ تہہ خانے میں مسکراتے ہوئے کہہ کر زو آزادی مبارک زو داخل ہوا تو اسے کھجور کی چٹائی پر سوتا ہوا پایا۔ پوری رات جاگنے اور پیدل اسکول سے گھر آنے کے سبب وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی، اس لیے دن میں وہ نیند پوری کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، سوتے ہوئے خاصا معصوم لگ رہی تھی وہ۔ کچھ ثانیوں کے لیے وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا چلا گیا۔ اس لمحے زونی نے کروٹ لی تو چہرہ اب اس کی سمت آ گیا تھا، مگر اس کے سفید چہرے پر چٹائی کے نشانات الگ ہی سرخ چھپے نظر آ رہے تھے۔ امی، پھر وہ نیند میں ہی کراتے ہوئے پاؤں پٹکتے بولی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی اس لمحے، اور اس کی تکلیف امن محسوس کر پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا کیوں مگر اسے تکلیف ہو رہی تھی اس لڑکی کی تکلیف سے۔ اس کی نگاہ زونی کے پاؤں میں موجود مردانہ برانڈڈ جوتوں پر گئی۔ اس نے شمیر کے گمان پر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ اتنی تھکی ہاری گھر لوٹی تھی کہ جوتے تک اتارنے کی زحمت نہ کی، اس اجنبی کے جوتے پہن کر ہی سو گئی۔ امن نے فوراً ہی اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے اثار میں بھرا۔ اس حسین لڑکی نے اپنا سر اس کے سینے سے بلی کے بچے کی طرح مسلا، جیسے کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ اس وقت اپنے دشمن کی باہوں میں۔ دوسری جانب اس کے عمل پر وہ تھوڑا جھنجھلایا۔ بچپن سے ہی اسے کسی کا بھی اپنے زیادہ قریب آنا پسند نہیں تھا، اس کے باوجود اسے اٹھا لیا تھا کیونکہ مزید
उसे इन अजियतों में सोता हुआ नहीं देख पा रहा था। वो माने या ना माने, वो लड़की इसकी बनाई है दूध इसी के हाथों से तोड़वा देती थी। ये काली बिल्ली जैसी खुशबू क्यों आ रही है हमें या नाप में से? वो इसे हवेली की छोटी गलियों से होता हुआ इसके कमरे तक लाया। सारा मुलाजमीन जूनी को इसकी बाहों में देख हैरत के मारे मुंह खोले खड़े थे। जैसे खबर नहीं जानी दुश्मन है दोनों। उसके इशारे पर मुलाजमा अपनी हैरत के गोतों से निकलकर फौरन ही दरवाजा खोलकर इसकी मदद करने आगे बढ़ी। वो खूब नौजवानी से बेड पर आस्की से लिटाकर अभी इसके पाँव, कमर और पाँव के नीचे से हमने हाथ निकाल ही रहा था कि अचानक वो नींद में इसके कुशादा सीने से अपनी नाक मसलने लगी। फिर नायत कड़वा सा मुंह बनाकर नींद में बड़बड़ाई। नींद में होने के बावजूद भी इसकी महक को पहचान चुकी थी। यह बात अमन को हैरान कर गई। एक लम्हे के लिए उसे बगौर देखा, फिर इसका कड़वा मुंह देख खुद भी मुंह बसूरता हुआ इसके नीचे से हाथ निकालकर सीधा खड़ा हुआ। फिर उसके खूबसूरत पाँव को जूतों से आजाद किया। एसी का रिमोट दो। उसने एसी को 80 सेंटीग्रेड पर कर दिया ताकि वो आराम से सो सके। देखना कोई उठाए नहीं इसे। और थोड़ी देर बाद जब कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो इसे कंबल उड़ा देना। वो मुलाजमा को अपने रौबदार अंदाज में ताकीद कर कमरे से निकलने ही लगा था कि साइड दीवार पर लगी अपनी तस्वीर पर नजर गई, जिस पर बड़ा सा लाल रंग के मार्कर से क्रॉस बना हुआ था। उसकी तस्वीर के बराबर में शामिर और शहरोज की तस्वीर भी लगी हुई थी और इनकी तस्वीर पर भी क्रॉस का निशान था। ये देख उसने होंठ खोल किए। तो शामिर भी दुश्मनों की लिस्ट में है मेरी तरह। वो नहीं जानता क्यों, मगर अपने साथ शामिर की तस्वीर पर भी क्रॉस देख दिल को जैसे इत्मीनान और सुकून नसीब हुआ। एक नज़र इस सोती लड़की को देखा, फिर सर झटक कर बाहर चल दिया। वो बखूबी जानता था ये बात। हमने दिल में सिवाय नफरत के कोई जज्बा नहीं रखती वो लड़की इसके लिए। वो यूनी से लौटी तो काफ़ी थकन से चूर थी। मरियम आ गई? जा जल्दी जा, मेरे लिए चाय बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। रेहाना बेगम की बात सुन वो लजकर उन्हें देखने लगी। आजकल उनके क्लाइंट बहुत कम आ रहे थे। पार्लर बिल्कुल नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा दिन सोफे पर महारानियों की तरह बैठकर टीवी देखकर वक्त गुजारी करती। ऐसे क्या देख रही है, अब जा भी। मरियम को समझ नहीं आ रहा था भला पूरे दिन टीवी देखने वाला शख्स कैसे इतना थक जाता है कि वो हिल भी ना सके एक कप चाय खुद बनाने के लिए। उन्होंने झुंझलाकर कहा तो वो थकन से चूर लड़की इस बात में सर लाकर अपना सामान सोफे की साइड में रखकर किचन की जानिब बढ़ गई। जब किचन में दाखिल हुई तो दिमाग इसकी हालत देख भाग से उड़ा। पूरा किचन जो वो यूनी जाने से पहले साफ करके गई थी अब उल्टा पड़ा था। इतने बर्तन बड़े पड़ रहे थे बेसन, वाश बेसन के पास स्लीप पर, जैसे घर में दावत होकर चुकी हो। वो खाना पकाकर पूरा किचन साफ करके यूनी गई थी। वो फजर की उठी हुई थी, जिसकी वजह से अब उसे शदीद नींद आ रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया, फिर हसीने चढ़ाती देखती चाय के लिए चढ़ाई। साथ साथ तेजी से बर्तन धोने लगी। चाय बनाकर उसे ट्रे में रखा बर्तन अभी आधे बाकी थे। उसने सोचा पहले खाना खा ले फिर आकर धो लेगी। टावल हाथ टावल से साफ करती जैसे ही रोटी की डलिया उठाई महसूस हुआ जैसे वो हल्की हो। ये इतना हल्का क्यों हो रहा है? वो उलझकर तेजी से उसे खोलने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत और परेशानी से फैली। वो बिल्कुल खाली था। सारी रोटियां कहाँ गई? वो अपना सर पकड़कर परेशानी के आलम में बड़बड़ाई। उसने फौरन सालन की देगची झांकी, वो भी खाली करके सजा दी गई थी। मैं क्या खाऊंगी? वो अपनी परेशानी मसलते हुए रोतू मुंह बनाकर बड़बड़ाई। अरे चाय बनाने गई है या पाए बनाने? हाँ भी जा, बाहर से आती मामी की आवाज पर उसका खून जल गया। साथ साथ आंखों में आंसू आने लगे थे। अपने आंसू साफ करते हुए चाय लेकर बाहर आई। मामी सारी रोटियां और सालन कहाँ गया जो मैं सुबह बना कर गई थी? वो इनके आगे चाय से भरा कप करते परेशान लहजे में पूछ लगी। मैंने कुछ फकीरों को खिला दिया, तो दोबारा बना ले, हमारे घर में खाने की कमी नहीं है तेरी नानी के घर की तरह। वो चाय का कप मुंह से लगाती कड़वे लहजे में बोली। उनका लहजा इस कदर कड़वा था कि मरियम की हिम्मत ही ना हुई फिर कुछ कहने की। भूख के मारे पेट गुड़गुड़ाने लगा था। खाना बनाने अभी खड़ी होगी तो 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। ये सोच वो किताबें और बैग उठाकर मारे कदम लेती अपने कमरे की जाने बढ़ गई। कपड़े चेंज करके वो भूखी बिस्तर पर लेट गई। भूख की शिद्दत के सबब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत देर तक करवटें बदलती रही, फिर आखिर थक कर उठी और वापस किचन में आई। उसे अपनी नानी की आज बड़ी याद आ रही थी, जो स्कूल से वापसी पर गरम सालन और रोटी इसके लिए तैयार रखती थी। उसने फ्रिज से दूध की देगची निकाली और एक कप चाय बनाने के लिए रख दी। साथ साथ बच्चे बर्तन धोकर पूरा किचन साफ किया। फिर किचन में ही चेयर पर बैठकर अपनी चाय पी। एक कप चाय से इतना आसरा हो गया कि नींद आ जाए। उसकी आंखें चाय पीते वक्त बार बार नम हो रही थी। उसे नहीं खबर रेहाना बेगम किचन के दरवाजे से जाकर छुप कर उसे रोता देख दिल ही दिल बड़ा खुश हो रही थी। बस वो देखती जा, अरमान के वापसी आने से पहले पहले मैं तुझे कैसे अपने घर से निकालती हूँ।
اور شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پر بڑھا کر وہاں سے چل دی۔ وہ کچن سے باہر نکلی اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے کہ اچانک کسی نوجوان کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ مام، ڈیڈ، برو، آلیان۔ وہ اس خوبرو نوجوان کو دیکھتی پہچان گئی تھی۔ وہ خوشی اس کا نام لے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ مریم، رائٹ؟ وہ بھی مریم کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر لانے لگی۔ ہائے میرا بچہ! ریحانہ بیگم فوراً ہی آ کر اس کے گلے لگتے رونے لگی۔ وہ موم، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ آلیان ان کی کمر سے لاتے مسکرا کر چپ کرانے لگا۔ اسی لمحے مریم کی نگاہ اس کے ننگے پاؤں پر گئی۔ وہ اٹھی تو خود کو اپنے کمرے میں سوتا پایا۔ میں یہاں کیسے؟ بی بی جی آپ اٹھ گئیں؟ پاس کھڑی ملازمہ نے نظریں جھکا استفسار کیا۔ نہیں، ابھی کہاں اٹھی ہوں، یہ تو میرا جسم تھک گیا تھا لیٹے لیٹے، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑے میٹھے انداز میں جواب دے ہوئی۔ جی؟ وہ الجھ کر۔ ظاہر سی بات ہے، جب اٹھ کر بیٹھی ہوں تو اٹھ ہی گئی ہوں گی نا، عجیب فالتو کے سوال ہیں۔ اب بولو کیا کام ہے؟ وہ منہ بسور کر بولی، ساتھ ساتھ اس ملازمہ کے سر پر کھڑے ہونے کی وجہ بھی دریافت کی۔ بڑی بیگم نے آپ کو بلایا ہے، انہیں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ سر جھکائے تہذیب سے پیغام دیا۔ کیوں، ان کے خود کے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ ایک ابروج کا کر تیکھے لہجے میں طنزیہ پوچھا۔ نہیں جی، ملازمہ فوراً نفی کرنے لگی۔ نہیں لگی نا تو ان سے کہو خود آ جائیں، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ وہ کڑوے تیور سے کہتی واپس لیٹ گئی۔ اب کھڑی کیا ہو؟ جاؤ بی بی شاہین بیگم کسی کو بلائیں اور وہ آنے سے انکار کر دے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا تھا اس حویلی میں۔ وہ ملازمہ اسی پس و پیش میں کھڑی تھی، کسی منہ سے شاہین بیگم سے کہے گی کہ ان کی پوتی نے نہ صرف آنے سے انکار کر دیا بلکہ کہا ہے کہ وہ بات کرنے خود اس کے پاس آ جائیں۔ یہاں شاہین بیگم کے قہر و غضب سے پوری حویلی ڈرتی تھی، وہیں زونی اسے اپنے جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے تھی۔ نہ کریں بی بی جی، میں غریب ان کے عطاب کا شکار ہو جاؤں گی، تھوڑا کرم کریں مجھ پر اور چل لیں میرے ساتھ۔ ملازمہ کو شدید ڈر لگتا کہ زونی کا پیغام پہنچانے پر وہ یہ ان کے غصے کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تو وہ اتنی پتھر دل بھی نہ تھی کہ اس کی مجبوری نہ سمجھے۔ یہ تم لوگوں کا اچھا ہے، جیسے نرم دل پاؤ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی بات منوا لو۔ وہ نوری بھی یہی پینترا کھیلتی ہے میرے ساتھ، فی الحال ہاتھ نہ جوڑو، چلتی ہوں۔ جھنجھلا کر کہتے وہ خود پر سے کمبل ہٹاتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اچانک نگاہ اس اجنبی کے جوتوں پر گئی۔ بیچارہ، وہ منہ میں بڑبڑاتی اس ملازمہ کے ساتھ جانے ہی لگی تھی کہ آئینے میں اپنے عکس پر نگاہ پڑی۔ اجڑے بال، نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں، ہونٹوں کے پاس رنگین لال کے نشانات، پینٹ شرٹ جیسا مغربی لباس، شرٹ اب سفید سے پیلے رنگ کی ہو چکی تھی، ننگے مٹی آلود پاؤں۔ اچھا تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ اگر وہ اجنبی اسے یقینی گمان کر پیسے آفر کر رہا تھا تو اب اپنا حلیہ دے کر سمجھ آیا کہ غلط نہیں کر رہا تھا۔ اس لمحے تو وہ خود کو فقیریت سے بدتر معلوم ہو رہی تھی۔ اس ملازمہ کو بیچ کر وہ خود الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی۔ لاؤنج میں امن بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہیں سامنے شاہین بیگم تخت پر بیٹھی چھالیاں کاٹ کر اپنے لیے پان تیار کر رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر شامیر کرسی پر بیٹھا اپنا سیل چلانے میں مگن تھا۔ تو نے بلایا تھا مجھے؟ اس کی آواز سن شامیر و امن دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ اٹھی تھی۔ وہ کالے رنگ کی قمیض و شلوار میں ملبوس تھی، دوپٹے سے آگے کا حصہ تمیز سے ڈھک رکھا تھا، گیلی آبشار پورے کمر پر بکھری ہوئی تھی۔ رنگوں تو پہلے ہی اس کی دودھ جیسی تھی لیکن نہانے کے سبب اور زیادہ نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ امن نے ایک نگاہ دے کر واپس توجہ اپنے اخبار کی جانب مبذول کر لی، جبکہ شامیر کی نگاہ پلٹ کر واپس آنا ہی بھول بیٹھی تھی۔ اس کا یہ نکھرا نکھرا سراپا دل میں ہلچل سی مچاتا معلوم ہوا۔ ہاں بیٹھ جاؤ۔ شاہین بیگم اپنا کام جاری رکھی لاپرواہی سے بولی۔ ایسے ہی بول دیں، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ ہاں فیکٹریاں چل رہی ہیں نا تیری، سارے شہر میں تیری بڑی آئی کام والی، آ بیٹھ چپ چاپ یہاں۔ وہ بھی اسی کی دادی تھی، کڑوے تیور سے اسے تکتے طنزیہ بولی، ساتھ ساتھ ڈپٹ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس لمحے زونی کو اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے تو دھیان ہی نہ دیا تھا کہ وہاں اماں کے دونوں لاڈلے پوتے بھی موجود ہیں۔ شامیر کی نگاہیں ستائش سے کہیں زیادہ تھی، یہ پڑھ چکی تھی۔ وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھری۔ وہ حسین نوجوان تو ابھی تک اس لڑکی کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ تصویر کھینچ کر دے دوں؟ اس نے تو اماں کا بھی لحاظ نہ رکھا، ہونٹوں پر پلے فل مسکراہٹ سجائے مقابل کو سب کے سامنے ٹوکا۔ اس کے ٹوکتے ہی اماں نے اخبار ہلکا سا نیچے کر کے سامنے بیٹھے شامیر پر نگاہ ڈالی، جو اس لمحے بکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ وہ پھر ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا، تیزی سے اٹھ کر اندر چل دیا۔ اماں نے پھر اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا خوبصورت چاند سا چہرہ اخبار میں چھپا ہوا تھا۔ میرے پوتے کو بھگا کر سکون مل گیا تجھے؟ بیٹھنے نہ دئیو انہیں سکون سے، کرم چلی کہیں کی۔ شاہین بیگم منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مجھے، میں نے تو اچھی نیت سے ہی پوچھا تھا کہ تصویر دے دوں، آرام سے دیکھتا رہے گا۔
اس میں برا ماننے والی کیا بات تھی؟ آخری جملہ خاصا معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ادا کیا۔ میں قربان جاؤں تیری اس معصومیت پر، بڑی آئی چلاکو ماسی کہیں کی۔ میرے پوتے کو تو خود چاند کا ٹکڑا ہیں تینوں۔ او بھلا وہ تجھ جیسی دان پان کو کیوں دیکھنے لگے؟ تو ہی مٹکو بن بن کر یوں زلفیں بکھیر کر اپنے جوبن دکھا رہی ہے آپ جان کر۔ سب جانتی ہوں میں، مرد ہے آخر، نظر تو پھسلے گی اگر تو خود دعوت دے گی۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے میں نے۔ وہ پان منہ میں ڈالتے کڑوے تیوروں کے ساتھ اسے تکتے ہوئے بولی۔ تو وہ مسکرا دی۔ شاہین بیگم کو اس کی مسکراہٹ میں بہت پراسرار لگی۔ ایک لمحے جیسے وہ ڈری ہوں اس مسکراہٹ سے۔ تو نے یہ بات کرنے کے لیے بلایا مجھے؟ منہ بسور کر پوچھا۔ ویسے تو تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے، لیکن صرف میرا امن چاہتا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ ان کی بات سنتے اس نے نگاہ امن کی جانب کی۔ دل میں ایک خوف ابھرا، کیا اس نے رشتہ مانگ لیا خود؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہو گیا تو امن نہیں بس امن نہیں بس امن نہیں، کیونکہ اسے ڈر لگتا اگر جنگ اس کالے بلے سے ہوئی تو وہ ہار نہ جائے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی خوشی کی لہر اٹھی کہ امن اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ابھی وہ انگنت سوچوں میں ڈوبی امن کی جانب متوجہ تھی کہ دادی نے تیزی سے کہا کہ قریب کے گاؤں کے سرپنچ کے بیٹے کا تیرے لیے رشتہ آیا ہے، کہے تو ہاں کر دوں۔ امن کے کہنے پر اس کی اجازت لی جا رہی تھی اور وہ اسے ایک منٹ میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی۔ ان کی بات سن اگلے ہی پل چہرے پر دل جلی سی مسکراہٹ بکھری، دل میں اداسی چھاتی معلوم ہوئی۔ امن اب بھی اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ ویسے تو انکار کرنا تھا، لیکن امن کو پرسکون انداز میں اخبار پڑھتا دیکھ تن بدن میں آگ لگی اور اب اس آگ میں اسے بھی جلانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ دماغ سے کام لینے والی بندی تھی، مگر اس لمحے جلن نے جیسے دماغ موقوف کر دیا تھا۔ وہ کیسے اتنا پرسکون رہ سکتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ کیا واقعی وداع کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا؟ اگر اچھا ہے تو میری ماں سے پوچھ کر ہاں کر دے۔ اس کے الفاظ سے ہی ایٹم بم۔ امن ہل کر رہ گیا۔ فوراً یہ اخبار منہ سے ہٹا کر اس کی جانب حیرت و بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ حسین اور جوان اسے ہی تاک رہا تھا، جانتی تھی زونی، مگر اسے ویسے ہی اگنور کیا جیسے وہ اتنی دیر سے کر رہا تھا۔ تیری ماں سے کیا پوچھنا؟ بھول گئی کہ اس حویلی میں میری چلتی ہے؟ تو راضی ہے؟ بات ختم۔ میں آج ہی نوری کو سامان لے کر بھیجتی ہوں۔ بلکہ امن یوں نہ کریں کہ انہیں پہلے گھر کھانے پر بلا لیں۔ ہاں یہ اچھا رہے گا۔ وہ بات کرتے کرتے امن کی جانب متوجہ ہو کر اس کا مشورہ مانگنے لگی، جبکہ وہ تو زونی کو خار کی نگاہ سے تکنے میں مشغول تھا۔ اس نے سنا ہی نہیں شاہین بیگم اس سے کیا کہہ رہی ہیں۔ کالے بلے اماں کچھ پوچھ رہی ہیں؟ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے خاصا جتاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کے کہا، مانا آگ لگی ہوئی تھی سینے میں۔ مگر اس کی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ اپنے بکھرتے جذبات پر قابو کر گیا۔ جو اماں تجھے بہتر لگے وہ کر۔ لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے وہ اپنی دادی کی جانب دیکھ مطمئن لہجے میں بولا۔ اس کا مطمئن لہجہ زونی کو شدید چبھتا معلوم ہوا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں دعوت پر بلا لیتی ہوں انہیں۔ ویسے تجھ جیسی سے اتنے عقل مندانہ فیصلے کی امید نہیں تھی مجھے۔ دیکھیو کیسے راج کرے گی تو راج۔ آخری لفظ پر خاصا زور دیا تھا انہوں نے۔ پتہ ہے 10 بانیاں اس کے نیچے، اور نوکر چاکر تو بے شمار۔ اکلوتا بیٹا ہے تو یقین کر۔ ابھی وہ اس لڑکے کی بڑائی بیان کر ہی رہی تھی کہ تیزی سے منہ بسور کر اعتراضاً بول اٹھی، میں ایسے مرد سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جس کے پاس ایک بھی باندھی ہو۔ مجھے زہر لگتا ہے وہ مرد۔ اس کا مخفی اشارہ امن کی جانب تھا اور یہ بات مقابل سمجھ بھی چکا تھا۔ تو مجھ سے کر لو۔ سامنے سے ایک خوشگوار آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ بس اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ شہروز کو دیکھ امن منہ ہی منہ بڑبڑایا، اے میں صدقے جاؤں، میرا پوتا آیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے شاہین بیگم کے پاس آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بیٹھے بیٹھے ہی اسے خود سے لگا کر بڑی محبت سے بولی، اماں تو صرف مجھے اپنا پوتا کہتی ہے، مانتی نہیں۔ وہ شکوتاً ان کے پاس بیٹھتے بولا تو انہوں نے تیزی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی زونی کا ہاتھ جو تخت پر تھا اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ زونی فوراً ہٹا کر پیچھے کھسک گئی۔ ایسا کیوں بول رہا ہے؟ وہ تیزی سے پوچھنے لگی۔ تو اور کیا بولوں؟ میں نے تو اسے فون پر پہلے ہی کہا تھا کہ میں زونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تو نے رضامندی بھی ظاہر کی تھی، پھر اب تو زونی کے لیے باہر رشتے کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ اس نے خاصا شکوہ کیا تو امن زونی دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ بکرا خود حلال ہونے آیا ہے یہاں تو۔ زونی زیر لب مسکرا کر بولی، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ مجھے لگا ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے بولا، تجھے لگا میں بچہ ہوں اس لیے تو نے دھیان ہی نہ دیا، مگر میں بتا دوں میں سیریس تھا۔ میں تجھ سے آج پھر ایک بار تیری پوتی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ وہ شاہین بیگم کا ہاتھ پکڑا آخری جملہ نہایت جذباتی انداز میں کہنے لگا۔ بڑی مشکل تھی، ایک پھول 3 مالی۔ فیض صاحب اور ان کی بیگم کتنے دنوں سے پیچھے پڑے تھے زونی و امن کے رشتے کے لیے، لیکن شاہین بیگم نے سیریس نہ لیا کیونکہ ان کا پوتا خاموش تھا۔ دوسری جانب شمیر کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ بچہ شہروز و ان دونوں ہاسٹل میں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی جلدی مچا رہی تھی زونی کی منگنی کو لے کر۔
انہیں صرف اپنے پوتوں سے خوف تھا کہ وہ خواہش ظاہر نہ کر دیں، زونی سے شادی کی، اور آخرکار وہ خوف شہروز کی شکل میں سامنے آ گیا تھا۔ بیٹا شاہین بیگم بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے امن اخبار ٹیبل پر رکھ کر شہروز سے مخاطب ہوا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا مطلب؟ شہروز ناسمجھی سے چھوٹی آنکھ کر۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ تم حویلی کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہو، بتانا پسند کرو کہ کیا ہے تمہارے پاس نان و نفع پیسے دینے کے لیے؟ امن نے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں ٹکاتے تنقیدی نگاہ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مغرور و تفتیشی لہجے میں استفسار کیا۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، جیسی تعلیم مکمل ہوگی میں اپنا خود کا سافٹ ویئر بنا کر بیچوں گا اور بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ بڑے فقرانہ پختہ لہجے میں جواب دے ہی رہا تھا کہ امن تیزی سے بیچ میں بات کاٹ گیا۔ گا اور اے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ تب آنا زونی کا رشتہ لینے، ابھی پڑھائی پر دھیان دو اپنی، اس نے اسپاٹ سے لہجے میں کہہ کر اس کا پتہ صاف کیا۔ ٹھیک ہے اماں، لیکن تب تک زونی میری امانت ہے آپ کے پاس۔ امن کو ہار کی نگاہ سے تکتے ہوئے شاہین بیگم کو دیکھا سا جتاتے ہوئے بولا۔ تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ شاہین بیگم امن کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ زونی کی جانب مڑ کر اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے سرخ ہوتے گالوں کے ساتھ نظریں جھکاتے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ نخیوں سے وہ امن کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس میں غصے کی شدت سبب دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اماں زونی میری امانت ہے آج سے اس حویلی میں، اور میں چاہتا ہوں تو چاچا سے میرے رشتے کی بات کر کے رکھے تاکہ پڑھائی مکمل کرتے ہی بغیر کسی تاخیر و خلل کے ہمارا نکاح ہو جائے۔ خلل کا لفظ اس نے امن کو دیکھ خاصا زور دیتے ہوئے کہا، یعنی یہ لفظ دا ہی اس کے لیے کیا گیا ہو۔ شاہین بیگم اپنے پوتے کے سامنے بری نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس لمحے خاموشی کو ترجیح دی۔ اے اللہ، مجھے تو شرم آ رہی ہے، زونی اپنے دوپٹے منہ چھپاتے جھیم کر بولی، پھر تیزی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی۔ اس کا عمل امن کے سینے پر سانپ لوٹا گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اسے تپانے کا۔ شرم آ رہی ہے مائی فٹ، ڈرامے باز کہیں کی، امن زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو نہ جانے کتنے کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ سادہ لائٹ نیلے رنگ کی فراق و چوڑی دار پاجامے میں وہ دوپٹے کو تمیز سے سر پر اوڑھے وہ لڑکی کسی اور سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آرام سے سب سے آگے والی چیئر پر بیٹھی جو اسی کی جگہ تھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، کلاس کے دروازے سے ایک نہایت خوبصورت و ہینڈسم لڑکا داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی ساری لڑکیاں اس پر شہد کی مکھیوں کی طرح منمنانے لگی۔ شمیر کہاں تھا یار تو ایک ہفتے سے؟ مریم نے ایک لڑکے کو اس حسین نوجوان کا نام لیتے سنا۔ کیسے چپک رہی ہیں یہ لڑکیاں اسے، سمجھ ہی نہیں آتا، یہ امیرزادیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں یا ان لڑکوں سے چپکنے؟ مریم کے برابر والی چیئر پر بیٹھی عطیہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، تو وہ بھی اسی کی بات کی تائید کرے بغیر نہ رہ سکی۔ شمیر لڑکیوں کے ہجوم سے نکل کر مریم کے برابر والی چیئر پر آ بیٹھا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے پر حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اسے یہ حیرت سے تک رہی تھی، لیکن شمیر نے مکمل اگنور کیا۔ خود پر مرنے والی لڑکیوں میں سے ایک گمان کرتے اس نے توجہ دینے کی بھی زحمت نہ کی، جبکہ مقابل اس کی نگاہیں احتجاجی تھیں۔ ایکسکیوز می، کیا آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں گے؟ شمیر کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ اب نظر اٹھائے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا کس قدر حیرت در آئی تھی اس کے لہجے میں۔ شمیر نے اپنے نگاہ بھر کر دیکھا اس لڑکی کی جانب۔ آنکھوں پر بڑا سا گول چشمہ، سفید کھلتی رنگت، سادہ سے کپڑے میں ملبوس وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے اسے خاصا الگ معلوم ہوئی۔ کچھ دنوں سے اس کے سر میں درد رہ رہا تھا۔ علیانہ سے ڈاکٹر کے لے گیا، وہاں پر پتہ چلا کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گیا، جس کے سبب اس کی ناک پر ایک سفید رنگ کا شیطان آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑا بھولا پن تھا، اس قدر معصومیت جیسے کسی بچے کی ہوتی ہے، جبکہ آنکھیں سونی سونی، اس قدر سونی کہ کسی کے دل میں بھی خلش پیدا کر لیں۔ میں نے کیا کیا؟ آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں گے؟ میں نے کہا کیا آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں گے؟ نہایت لچکدار انداز میں دوبارہ بولی۔ کیوں؟ ابروج کھا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیونکہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، نروس ہونے کے سبب اپنے نیچے کے ہونٹ چبانے لگی۔ اس کے چہرے پر ڈر آئی پریشانی وہ بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ کیونکہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں میری محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ؟ الٹی ابروج کھا کر آنکھوں میں شرارت لیے پلے فل مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی خود پسندی نے ایک لمحے کے لیے مقابل کو شوق میں ڈالا۔ اس لڑکی کے کھلا منہ دیکھ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا لڑکے لڑکیوں کا اتنا قریب بیٹھنا۔ وہ نظر جھکا کر تیزی سے اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ اوہ تو دقیانوسی سوچ والے، وہ گونٹھ کو گول کرتے زچ کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ دقیانوسی کی کیا بات ہے، ہم برابری پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جبکہ میں ایک لڑکی ہوں۔ اس نے خاصا کانفیڈنٹ کے ساتھ مقابل کا رد کیا۔ اس کا سادہ سا جملہ بڑے مفاہیم لیے ہوئے تھا اپنے اندر۔ اس لڑکی کا آخری جملہ ڈائریکٹ دل پر لگا تھا شمیر کے۔ زونی کا بے حال تہقانے والا سراپا آنکھوں کے آگے چھم سے آ گیا۔ وہ اسے دقیانوسی کہہ رہا ہے جو اپنے برابر میں ایک لڑکے کو بیٹھنے نہیں دے رہی، پھر ان لوگوں کو کیا کہے گا؟
صرف ایک لڑکی ہونے کے سبب زونی کو کم تری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے مارتے پیٹتے ہیں، اسے تہہ خانوں میں بند کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم کا حق بھی اس سے چھیننے پر تلے ہیں۔ وہ آج تک اس پر ہونے والے تمام ملازم پر خاموش رہا کیونکہ اسے وہ کبھی غلط نہ لگا۔ اس کا مطلب صاف تھا، سوچ تو اس کی دقیانوسی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پلیز، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس نے لچکدار انداز میں پھر کہا۔ چاہتا تو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کر اسے تنگ کرتا، مگر نہیں، اس نے احترام کیا۔ احترام کیونکہ ہر لڑکی کے گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا، اور یہ بات وہ لڑکا اچھے سے سمجھتا تھا۔ زونی پر آئی مصیبتیں دیکھ رکھی تھی اس نے، بھاگی گھر سے عافیہ تھی، مگر سزا زونی نے بھگتی، اور لڑکیوں کے معاملے میں یہی تو ہوتا ہے، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے۔ مریم بچپن سے اپنی ماں کے یونی سے بھاگنے کے طعنے سنتی بڑی ہوئی تھی، اس لیے بہت محتاط تھی اس معاملے میں۔ اگر ارمان نے اس پر اعتماد کر کے یونی نہ لگایا ہوتا تو یقیناً اس وقت وہ اس تعلیمی درسگاہ میں موجود نہ ہوتی، وہ کبھی اپنے وکیل بننے کا خواب پورا نہ کر پاتی۔ شکریہ، اس کے سامان لے کر اٹھتے ہی مریم نے ہلکا سا مسکرا کر مشغول لہجے میں کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں مس چشمش، بس بدلے میں میرا کام کر دینا، ایک ہفتے کی چھٹی کا۔ وہ ایک آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہتا اس کے پیچھے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تمہارے وہاں ہوتے ہوئے بھی شہروز نے زونی کا رشتہ مانگ کر اسے خود سے منسوب کر لیا۔ واہ، فیض صاحب خاصا بگڑے تھے امن پر۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا امن کی موجودگی میں یہ رشتہ پکا ہوا ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی کسی نہ کسی سے تو ہونی ہے نا؟ امن خاصا لاپرواہی سے بولا۔ تو وہ کسی تم کیوں نہیں؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے زونی کو کھونے کا مطلب کیا ہے؟ فیض بخش چودھری خاصا بھڑک کر استفسار کرنے لگے۔ وہ جانتا تھا وہ پوچھ نہیں رہے، وہ چوٹ کر رہے ہیں، جتا رہے ہیں کیا کھونے جا رہا ہے وہ۔ کل کو وہ لونڈی جنا تمہارے برابر آ کر بیٹھے گا، کیا برداشت کر سکو گے؟ ان کے آگے بکولا ہونے کے باوجود امن نہایت مطمئن کھڑا تھا۔ مجھے اس کی جائیداد یا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی صاف صاف آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں۔ یہ انگریزی لفظ سیکھ لیا تم لوگ نوجوان نسل نے، انٹرسٹ۔ او نو، وہ دانت کچکچاتے وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھے۔ عافیہ پانی لا کر دو۔ عافیہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی جب اس کے کانوں سے امن کی حکمانہ آواز ٹکرائی۔ یہ لیں، اس نے تیزی سے پانی کا گلاس لا کر امن کی جانب بڑھایا۔ مجھے نہیں، اس نے آنکھوں سے اپنے والد کی جانب اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی اس بات میں سر لاتی گلاس لے کر فیض بخش کے آگے ہلکا سا جھکی۔ اس لمحے فیض بخش کی نظریں عافیہ کے بھولے چہرے پر گئیں۔ وہ خاصا حیران ہوئے۔ انہوں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے وقت ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھوں کے عوض پر ہی لمس اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تم جاؤ گارڈن میں پانی ڈال کر آؤ۔ ایسا نہیں، اس نے نہیں دیکھا تھا وہاں ایک لمحے میں کیا ہوا، مگر دیکھ کر بھی نظر چرا گیا۔ اس نے عافیہ کو پہلی بار اپنے گارڈن میں بھیجا، وہ صرف اسے اپنے باپ کی نظروں سے دور کر رہا تھا۔ عافیہ بھی فوراً ہی اس بات میں سر لا کر چل دی۔ اس کے چہرے پر یہ گنوارے پن کی معصومیت کیسے؟ ان کی نگاہیں کس قدر تیز ہیں، خاص طور پر ایک لڑکی کے معاملے میں؟ اس بات کا اندازہ امن کو آج ہوا تھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جس مرد کو عورت کو دیکھ کر کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنا ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے، وہ خاصا جتاتے ہوئے مفہومانہ انداز میں بولے۔ تو امن کی آنکھیں سرخ پڑیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ کانوں میں چیخیں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھولا نہیں تھا آج تک۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کیسے مرد ہو تم، مرد ہو بھی یا نہیں۔ امن کی خاموشی نے یقین دلا گئی تھی کہ ان کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اندازہ کیسے ٹھیک نہ ہوتا، گھاٹ گھاٹ کا پانی جو پی رکھا تھا اس آدمی نے۔ عافیہ کے چہرے پر دور دکھ اور کوئی تکلیف کے آثار تھے ہی نہیں، نہ ہی ہاتھوں چہرے پر کوئی زخم، ورنہ کنیزوں کے جسم و چہرے پر سگریٹ کے جلے کے نشانات ہوتے یا مار پیٹ کے، جو ان کے ساتھ زبردستی کرتے وقت دیے جاتے تھے۔ امن اس کنیز کو وہ تکلیف دے ہی نہیں رہا تھا جس کے لیے اسے امن کے پاس چھوڑا گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دانت پیس ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار پر مارتے ہوئے کھڑے ہو کر دھاڑے۔ اگر مرد ہونا ایک کمزور نڈھال عورت کے جسم پر قابض آنے کا نام ہے، آپ کے لیے تو سوری، میں ایسا مرد ہونے سے باز رہا، اس نے نہایت مطمئن انداز میں جواب دیا۔ فیض صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، شوق جو لگا تھا۔ وہ حویلی کا پہلا لڑکا تھا جس نے ابھی تک اپنی کنیز کے جسم کو نہیں نوچا تھا، نوچنا تو بہت دور کی بات، دیکھتا تک نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ عافیہ اس کی موجودگی میں بھی پرسکون رہتی تھی۔ عافیہ کی کم سن جوانی دیکھنے کے بعد ان کے اندر ہوس کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تم تو میری سمجھ سے باہر ہو امن، یہ سزا کی حقدار ہے، اسے یہاں حویلی میں آرام سے رہنے کے لیے نہیں لایا گیا، سزا کے لیے لایا گیا، اس لیے اس کنیز کو میرے کمرے میں بھیجو فوراً۔ وہ غصے سے حکم صادر کرتے ابھی ایک قدم ہی چلے تھے کہ امن تیزی سے قطعی لہجے میں بولا، نہیں، وہ میری کنیز ہے، دادا جان نے اسے مجھے دی ہے، اسے سزا دینے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ دوسری جانب عافیہ گارڈن میں پہنچی، دیکھا پودوں کو تو پہلے ہی پانی دیا جا چکا ہے۔ وہ یہی بتانے واپس لوٹی تو فیض بخش چودھری کے
روح کو چھلی کر دینے والی جملے کانوں کے سماعت سے ٹکرائے۔ وہ اپنی جگہ بت بنے کھڑی ہو گئی۔ اسٹڈی اور بیڈ روم کے درمیان جو شیشے کا دروازہ عائل تھا، اس سے اسٹڈی سے تو بیڈ روم صاف نظر آتا تھا، لیکن بیڈ روم سے سوائے کالے شیشے کے کچھ نظر نہ آتا، اس لیے وہ باپ بیٹے آپ ہی کو نہ دے سکے، جبکہ وہ وہیں شیشے سے لگ کر کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کمرے میں گرما گرمی کا ماحول تھا۔ تمہاری یہ مجال کہ اپنے باپ کو انکار کرو۔ فیض بخش ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر بے فر کر چیخے۔ ان کی انگلی میں انگوٹھی تھی جس کے سبب امن کے رخسار کی کھال چھل گئی۔ امن نے غصے سے دونوں مٹھیاں بھیج لی، مانا وہ تھپڑ امن کے چہرے پر پڑا تھا، مگر تکلیف عافیہ نے محسوس کی۔ آج اس نے جان لیا تھا وہ صرف زبان کا کڑوا ہے، دل تو بڑا صاف ہے اس کا، وہ بھی ایک معمولی کنیز کے لیے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ ایک معمولی سی کنیز کے پیچھے ان کے بیٹے نے ان کے منہ پر انکار کیا۔ یہ بات تو انا پر آ گئی تھی اب کی آنکھوں سے موتی برسنے لگے تھے۔ اسے میرے کمرے میں بھیجو فوراً۔ وہ تیش کے عالم آندھی طوفان کی راہ میں آنے والی چیزوں کو لات مار کر اڑاتے کمرے سے نکل گئے۔ ان کی جاتی ہی عافیہ تیزی سے باہر آ کر اس کے پاؤں پر گری۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اچانک آئی تھی جس کے سبب وہ چونک کر پیچھے اٹھا۔ مجھے مار دو، مگر انہیں مت دینا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، مجھے مت بھیجنا ان کے پاس۔ وہ تڑپ تڑپ کر اس کے پاؤں پکڑ کر روتے منتیں کرنے لگی۔ دیکھ کے مجھ کو ہنستا گاتا سڑ گئی یہ دنیا سڑ گئی۔ وہ بہت تیش کے عالم اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ جب زونی کے کمرے تک پہنچا تو کان پھاڑ دینے والی میوزک نے ہوسے کو مزید آسمان تک پہنچایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹ بھیجتے دروازہ نوک کیا۔ یہ اس کی برداشت کی انتہا تھی، مگر دروازہ نوک کرنے پر کوئی جواب ناموصول ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ گانے اتنی زور سے جو چل رہے تھے، یقیناً اسے آواز پہنچی ہی نہیں ہوگی دروازہ نوک ہونے کی۔ وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ سامنے بیڈ پر کھڑی دوپٹے سے بے نیاز ناچتی نظر آئی۔ اس کی پشت تھی امن کی جانب۔ اس نے کمر کو ایک ادا سے لہرا کر اپنی گھنی زلفیں پیچھے جھٹکیں، مانا وہ بہت غصے میں تھا، مگر اس کی ادا دیکھ کچھ لمحوں کے لیے مبہوت ہوا۔ وہ اپنے چلبلے انداز میں ناچتی ہوئی جیسے ہی مڑی، سامنے امن کو کھڑا پایا جو اسے ہی ستائشی نگاہوں سے تاک رہا تھا۔ نازک سے اسے اچانک دیکھ مارے شوق سے اپنی جگہ منجمد ہوئی۔ اسے ذرا علم نہیں وہ کب سے وہاں کھڑا اسے ناچتا دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، بس نظر کا ملنا تھا کہ امن فوراً نظر پھیر گیا۔ وہ چلبلی سی گڑیا تیزی سے نیچے اتری اور ریموٹ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر LCD بند کی۔ کھانے کی آواز بند ہوتے ہی پورے کمرے میں سکوت طاری ہوا تھا۔ کوئی تو بڑے قوانین و اصول کا پابند بنتا ہے کہ اس سلیقے مند شخص کو اتنی بھی تمیز نہیں، کسی لڑکی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر دانت پیستے ہوئے ایک ابرو جھکا کر اس کے برابر کھڑے ہو تنزیہ پوچھنے لگی۔ جا کر دوپٹہ اوڑھ کر آؤ پہلے۔ اس نے نظر جھکائی، اپنی ناک کی شہادت وہ انگوٹھے کی انگلی سے ہلکے سے مسلسل لچکدار لہجے میں کہا۔ اپنی سانسوں کو بے ترتیب محسوس کر رہا تو اس کے کہتے ہی زونی فوراً اپنے بیڈ پر پڑے دوپٹے کی جانب لپکی۔ تم تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ دوپٹہ بھی اوڑھ ہی رہی تھی کہ مقابلے اس کی پشت دیکھتے دل جلے انداز میں بولا۔ تو کیا نہ ہوتی؟ دوپٹہ تمیز سے سر پر اوڑھتے جب وہ سامنے آئی تو امن کو مزید اپنی سانسیں بے تال و بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئیں۔ معصومیت کی انتہا کو چھوتے سوال داغا۔ اس کے سوال نے مقابل نوجوان کے تن بدن میں آگ لگائی۔ بالکل ہونا چاہیے، آخر منگنی جو ہونے جا رہی ہے تمہاری، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب شادی کرنی تھی تم نے تو دادا اور اپنے باپ کے حکم کے خلاف جا کر پیپر دینے کیوں گئی تھی؟ وہ جز بز ہو کر اس کا نازک بازو دبوچ کر جھنجھوڑتے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس حسین نوجوان کی آنکھوں میں آگ کے شعلے دیکھ وہ بجائے ڈرنے کے اطمینان سے مسکرائی۔ امن اس کی مسکراہٹ پر الجھا۔ کس بات کی آگ لگی ہے دل میں؟ اس لیے کہ میں تعلیم چھوڑ کر منگنی کر رہی ہوں، یا اس لیے کہ تمہیں چھوڑ کر منگنی کر رہی ہوں؟ عجیب سی چمک ابھری تھی ان بلوری آنکھوں میں یہ سوال کرتے وقت۔ یہ وہ سوال تھا جسے سنے ایک 2 ثانیوں کے لیے وہ ساکت ہوا۔ اس کی پکڑ بھی ڈھیلی پڑی مقابل کے نازک بازو پر۔ دل کو اس کے سوال پر ڈولتے ہوئے پایا۔ جواب نہیں تھا اس کے پاس کوئی۔ کیوں کھیل رہی ہو سب کی زندگیوں سے؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا خاندان کے کسی بھی فرد کے لیے نفرت و کدورت کے سوا کوئی جذبہ نہیں رکھتی تھی وہ؟ پھر کیوں کھیل رہی تھی خاندان کے تینوں لڑکوں کے دلوں سے؟ وہ لڑکی کیا سمجھتی ہے؟ اندھا ہے کیا؟ یہ سمجھتی ہے کہ صرف وہی عقل لے کر پیدا ہوئی ہے دنیا میں، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ چہرے پر مسکان لیے تیزی سے بولی۔ بس کر دو زو، دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگاؤ گی تو اپنے ہاتھ بھی جل جائیں گے۔ اسے اپنے قریب کر اس کا بازو جھنجھوڑتے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ اوہ کتنی فکر ہے کالے بلے کو میرے ہاتھوں کی۔ وہ ہونٹوں کو گول کر اس کی سنجیدگی سے دی گئی نصیحت مذاق میں اڑا گئی۔ اور یہ کیا ہوا ہے؟
اچانک ہی اس کی نگاہ امن کے رخسار کے چھلے سے پر پڑی۔ وہ تیزی سے تھوڑا اچک کر اس کے چہرے کو بغور فکر مند نظروں سے تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی ساری توجہ اب صرف امن کی چوٹ کی جانب تھی۔ وہ چلبلی گڑیا اچانک اپنے دونوں انگوٹھوں پر اچک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لائی تو مقابل کی آنکھیں شوق سے بڑی ہوئیں۔ یہ تو چھل گیا، کیسے؟ وہ بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنی پریشانی میں اس نے توجہ ہی نہ دی۔ امن کی سانس روک گئی تھی۔ وہ سانس روکے کھڑا تھا۔ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ امن نے اصل میں بہت نزدیک سے اس چلبلی گڑیا کا چہرہ دیکھا۔ وہ اپنی فکر میں ڈوبا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا اس کا اپنے لیے فکر ظاہر کرنا۔ اچانک دل نے سوال کیا، کیا یہ بھی کوئی ناٹک ہے اس کا، یا واقعی اتنی فکر کرتی ہے اس کی؟ وہ یہی سوچے اس سے تکنے لگا۔ زونی نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی پھر نظریں ملیں۔ دور ہٹو تھوڑا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے میری۔ وہ پھر نظر پھیرتے کرختیے سے بولا۔ اس کے نزدیکی کا احساس دلانے پر وہ اگلی پل ایک قدم دور ہوئی۔ نظریں جھکا کر وہ اپنی گردن کی پشت مسلنے لگی۔ امن کے اچانک ٹوکنے پر وہ امبیرس فیل کر رہی تھی۔ اسے کے گال گلابی پڑ گئے تھے۔ کمرے کی فضا میں 2-3 ثانیوں تک خاموشی چھائی رہی۔ آئندہ مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہارے لیے کوئی سٹینڈ لوں گا، وہ دانت پیستے کہتا اس کا بازو ایسے ہی چھوڑ کر مڑ کر جانے لگا۔ بول تو ایسا رہے ہو جیسے میرے لیے نہ جانے کس کس سے لڑ کر آئے ہو۔ وہ منہ بسور کر اس کی پشت تکتے تنزیہ بولی۔ اگر میں نے تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لیا تو تم بتاؤ گی اماں نے کیوں تم سے پوچھا شادی کا، جبکہ آج تک ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے نہیں پوچھا گیا۔ اس لڑکی کا کیا طنز سے تیش چلا گیا تھا۔ وہ شیر واپس پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے کراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کھیل کھیلی ہو، مگر مجھے اپنے کھیلوں سے دور رکھنا سمجھی۔ تمہاری خاطر میں نے مردوں کی محفل میں دادا کو مجبور کیا کہ تمہاری تعلیم کے متعلق کیا ہوا اپنا فیصلہ واپس لیں۔ دادی کو منایا کہ تمہاری شادی بغیر تمہاری مرضی پوچھے نہ کرے، تاکہ جب وہ پوچھے تو تم انکار کر دو اور اپنی تعلیم بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکو۔ مگر نہیں، محترمہ کو تو ایک بھائی کو دانا ڈالنے اور دوسرے سے منگنی کرنے اور شرمانے میں مشغول ہے۔ اگر وہ غصے میں نہ ہوتا تو ہرگز نہ جتاتا کہ کیا کچھ کرتا پھرا اس کی خاطر تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ کیا وہ نہیں جانتی ابراہیم بخش کا کیا فیصلہ پتے پر لکیر کی مانند ہوتا ہے؟ اگر امن نے اس کی خاطر ان کا فیصلہ بدلوایا تو یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ اگر خاندان کی لڑکی ہونے کے باوجود اس نے شاہین بیگم کو مجبور کیا کہ اس کی شادی کو لے کر رضا معلوم کرے تو یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت بڑا کمال تھی۔ زونی نے تو اس نظریے سے سوچا ہی نہیں تھا اس دن، لیکن اب شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کیوں نہ سوچا۔ امن کو جلانے کے چکر میں وہ شہروز کے رشتے کو ہاں کر آئی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم نے اس لیے میری رضا پچھوائی تھی، وہ نظر جھکا کر بولی۔ اس کے لہجے میں معصومیت نمایاں تھی۔ بند کرو اپنا یہ معصوم و ناسمجھ بننے کا ناٹک۔ میں خاموش ہوں اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ مجھے نظر نہیں آتا تم کیا کر رہی ہو۔ وہ دانت پیستے بے اعتباری سے گویا ہوا۔ میں کوئی ناٹک نہیں کر رہی، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ ڈرپوک نہیں ہوں میں، جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ اگر کوئی اور یوں بے اعتباری سے کہتا تو ہنسی میں ٹال جاتی، اہمیت نہ دیتی، مگر سامنے کھڑا شخص امن تھا جس کی بے اعتبار نگاہیں اور الفاظ دل کو زخمی کرتے معلوم ہوئے۔ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، ایک کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو، دوسرے سے منگنی کرنے جا رہی ہو اور تیسرے کے سامنے دوپٹے اتار کر ناچ رہی ہو۔ واقعی خاصا بہادر ہو تم، ایک ہی خاندان کے 3 لڑکے ایک ساتھ پٹا رہی ہو، وہ بھی اسکول پڑھنے کی عمر میں۔ واقعی بہادری تو ہے، کہو تو گولڈ میڈل دوں۔ اس کی نازک و پتلی کمر کے گرد اپنا بازو ہاتھ حائل کر اسے خود سے جھٹکے سے لگا کر قریب کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہایت کدورت سے ایک ایک جملہ جتاتے ہوئے ادا کیا۔ آخری جملہ نہایت طنزیہ اور چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یقیناً وہ چوٹ کھا رہا تھا۔ دوسروں کے دلوں سے کھیلنے والوں کو خود بھی کبھی دلی سکون نصیب نہیں ہوتا، یقین کرو میرا۔ مجھے اندازہ ہے تمہاری تکلیفوں کا، میں سمجھتا ہوں، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں اپنی تکلیفوں کا بدلہ لینے کا۔ امن کے طنزیہ تیر اس کے دل پر جا کر لگے تھے، ڈائریکٹ۔ امن نے کمر کو آہستگی سے چھوڑتے اس کی زلفوں میں ہاتھ الجھا کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا کر مدھم و نہایت نرمی سے محبت سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ جان چکا تھا جتنا لڑے گا وہ اتنا ہی باغی ہوگی۔ جو لوگ کسی سے ڈرتے نہ ہوں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، انہیں ہرانا اور سمجھانا دونوں ہی آسان نہیں ہوتا۔ تم نہیں سمجھتے، لکا جیسے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ظالم نے۔ کہتا ہے کہ سمجھتا ہے، بھلا حویلی کے لاڈلے کو کب وہ تکلیفیں اذیتیں سہنی پڑیں جو اس کے حصے میں صرف لڑکی ہونے کے سبب آئیں۔ خاندان تو دور کی بات، اس کے باپ نے آج تک اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جان ہی نہیں سکتا تھا اس تکلیف کو جو اپنے باپ کے منہ پھیرتے وقت، منہ بسورتے وقت، ہاتھ اٹھاتے وقت وہ محسوس کرتی آئی تھی۔ باپ کا نفرت کرنا ایک بیٹی کو ویسے بھی مار دیتا ہے۔ اس پر سونے پر سہاگا اس کا پورا خاندان جو امن شاہ میر
شہروز کو تو سر کا تاج بنا کر رکھتے مگر اسے پاؤں کی جوتی سے بھی کمتر گمان کرتے۔ زونی نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ اپنی زلفوں رخسار سے ہٹانے کی صحیح کرتے ہوئے پرکر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال قطعی لہجے میں کہا، وہ دور ہونا چاہتی تھی، امن کو دور دھکیل دینا چاہتی تھی خود سے، مگر وہ نہ ہوا کیونکہ پوری طاقت سے نہیں کیا تھا اپنا عمل، کرتی بھی کیسے، شاید چاہتی نہیں تھی وہ چھوڑے، کمزور سی کوشش تھی بہت اسے دور کرنے کی۔ پہلی بار تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اس کی آنکھوں میں صداقت تھی۔ وہ حسین نوجوان اس کی ناک سے اپنی ناک نرمی سے رگڑتے برائی آواز میں بولا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی سانسوں کی مہک کو محسوس کر رہے تھے، چہرے نزدیکیوں سے جھلس رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں، کمرے کا ٹمپریچر شدید آگ برسانے لگا۔ نہیں سمجھتے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مانا باڈی لینگویج تھی کہ دور ہو جائے، مگر وہ جانتا تھا اگر واقعی ایسا چاہتی تو کب کا دور پھینک چکی ہوتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی، اس کا دل نہیں چاہتا تھا، زبان پر انکار مگر دل میں اقرار چھپا تھا۔ سمجھتا ہوں، یقین کرو، سمجھتا ہوں۔ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے درمیان دوری عائل کرنے نہ دی اس حسین نوجوان نے۔ زونی کے ہاتھ اس کے کالے کرتے کی مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کبھی نہیں سمجھتے۔ وہ رو دی تھی، وہ واقعی رو دی تھی، آنکھوں کے آگے پوری اذیتوں تکلیف بھری زندگی جو گھوم گئی تھی۔ اس کے گرم آنسو جب آنکھوں سے بہہ کر رخسار تک پہنچے، امن نے ان کی تری اپنے چہرے پر محسوس کی۔ امن نے اس لمحے نگاہ اٹھائی، اس چلبلی گڑیا کی آنکھیں بند تھیں اور آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے وجود میں ایک نئے احساس کو جنم لیتا پایا، اس کے گلاب سی پنکھڑی جیسے ہونٹ لرز رہے تھے، دل ایک نئی ساز پر دھڑکا، اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں پر صاف کیے، ایک عجیب سا سحر اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا وہ، اس کے لرزتے ہونٹوں پر نظریں ٹھہر گئی تھیں، زونی کی مہک اسے کھینچ رہی تھی اپنی جانب، اور اس کے انابی ہونٹوں پر بے اختیار ہی جھکتا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابھی وہ اپنی حدود پار کرتا ہے، اسے قبل ہی پیچھے سے سرد آواز آئی۔ اس آواز پر امن آواز سنبھلا اٹھا تھا، فوراً ہی آنکھیں میچی۔ یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ دوسری جانب زونی نے اپنی ماں کی آواز پر آنکھیں کھولیں۔ وہ تیزی سے زونی سے ایک قدم دور ہٹ کر کھڑا ہوا، آنکھوں میں کچرا چلا گیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا یہ کالا بلا۔ زونی نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے تیزی سے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ امن بے اختیار مسکرا دیا، پہلی بار وہ اسے بچا رہی تھی، وہ بھی کسی موقع پر۔ اچھا، وہ قریب کھڑے دیکھا تو اکثر بیگم اپنی بات کی وضاحت شرمندہ سی ہو کر دینے لگی، ساتھ ساتھ اپنا جملہ بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ امن اس لمحے صرف زونی کو دیکھ رہا تھا، جو کس قدر پر اعتمادی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، کوئی اتنی پر اعتمادی و برہم سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے کہ دیکھنے والا اپنے حصے باسرا پر شک کر جائے۔ یقیناً یہ اس نازک دیکھنے والی چالاک لڑکی کا ہی خاصہ تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھٹک کر چل دیا۔